اللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد کہہ دو وہ اللہ ایک ہے کہہ دو وہ اللہ ایک ہے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہم کچھ دنوں سے یعنی ایوری سنڈے تو اگر ہم کو ترتیب میں لائیں تو وہ 4 یا 5 جمعے بنتے ہیں. ہم نے سیکھنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ رب العزت کی معرفت کیا چیز ہے اور کس طریقے سے معرفت ہمیں فائدہ دے سکتی ہے اور ہماری عبادات کے اندر ہمارے دنیاوی معاملات کے اندر اللہ رب العزت کی معرفت اتنا کیوں ضروری ہے. تو اسی کو سمجھنے کی اس پہ ہم اس کو سمجھنے کی اور اس کو جو ہے نا اپنی زندگی میں لانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. سو فار ہم نے جو کچھ سیکھا ہے دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ آپ لوگوں کو یاد ہے. یہ کون آئے گا میدان میں؟ اب تک ہم نے کیا سیکھ لیا ہے؟ یہ کون آئے گا میدان میں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں فرسٹ ٹائم یہ لیکچر لے رہی ہوں لیکن میں ایڈ کر سکتی ہوں پوائنٹ. میں نے پہلے سنا نہیں آپ کو. اوکے تو پھر ایسے کریں میں ٹیسٹ لے رہا ہوں. اچھا تو مجھے اس ٹیسٹ میں پھر آنے کی ضرورت نہیں ہے. جسٹ ہولڈ یور سیلف. ٹھیک ہے آپ ہولڈ کیجیے اپنے آپ کو. تو ابھی دیکھنا کہ میرے ہونہار طلباء کے پاس کیا کچھ ہے جو میں نے ان کے ساتھ شیئر کیا تھا. اس میں طلباء کا قصور نہیں ہوگا، اس میں پھر استاد ہی پکڑا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈسپوائنٹ نہیں کرنا. کون ہے؟ عائشہ نا؟ عائشہ. ہاں جی سر آپ نے پچھلے سنڈے تو اللہ سے تعلق کے بارے میں بتایا تھا، وہ دوبارہ ریپیٹ کر دوں؟ 8 پوائنٹس تھے کچھ. ہاں وہ پوائنٹ ہی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. وہ پچھلے سنڈے نہیں تھا، اس سے پچھلے تھا. ہاں تو یہ ہر سنڈے یہی مضمون چل رہا ہے. ابھی تک تو ہم نے اس مضمون کو ختم ہی نہیں کیا ہے. جی. اللہ سے تعلق کا ہم نے سیکھا تھا نماز اور صلاح سے کنیکشن ہوتا ہے. صلاح جو ہے وہ اس کا مطلب ہے صلہ و رحمی، اور کس طرح سے تعلق اللہ سے جو ہے وہ مضبوط ہو سکتا ہے. اس کے کچھ علامات تھے، جیسے آپ کا جیسے مسجد میں گھر میں جانا، یہ ایک علامات ہے. فکر، کثرت سے یاد کرنا، اطاعت و فرما برداری اور شکر گزاری، احسان ماننا، ایمان ہے. اور اس میں ایک سب کو اپنے ارد گرد خوش رکھنا اللہ کی خاطر. زبان کی سختی سے پرہیز کرنا، جیسے زبان جو ہے وہ ایک دوسرے انسان کو ایموشنلی ڈیمیج کر سکتی ہے. اللہ سے دور لوگوں کو واپس لانا، صلح کروانا، احترام. اور آپ نے بتایا تھا پچھلے اسی سیشن میں ہوا تھا یہ بات کہ نور جو ہے وہ 3 طرح کے ہیں، اللہ کا نور، ایمان کا اور قرآن کا. پھر ہم تعلق سے اعتبار اور توکل پہ آگے تھے پچھلے سنڈے، ہاں توکل پہ جس میں تھا کہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین اعتبار اینڈ توکل. ہاں اعتبار جو ہے اس میں وقت لگتا ہے، اٹس اے ٹرسٹ. کانوں پہ اعتبار جیسے آپ کو سم ٹائمز آ جاتا ہے، جو آپ سن رہے ہوتے ہیں آپ اس پہ اعتبار کرتے ہیں. اور دوسرا یہ تھا کہ آپ نے ایک ایگزامپل دی تھی کہ آپ کو ٹرین اسٹیشن پہ کوئی پک کرنے آئے تو آپ کو اس پہ بڑا اعتبار ہو، مگر وہ آئے تو آپ کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہو اور آپ کو غصہ اور ڈر لگنے لگ جاتا ہے. اور یہ ایک ایگزامپل دی تھی، ایک ریسٹورینٹ والی دی تھی. جیسے آپ ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں تو اس کی سروسز اور ٹرسٹ اور یہ ساری چیزیں، لوکیشن اگر اچھی ہیں، صحیح ہیں، تو آپ کو یعنی کہ ٹرسٹ آپ کا بڑھتا ہے. اور توکل کا تھا کہ امید، یعنی کہ اس میں یہ بھی چیز تھا بھروسہ. اور توکل میں ایمان
اور خیر خواہ، ہدایت کی طلب، اس میں کوئی شک نہیں ہوتا، اور دعا کی جو ہے وہ کثرت آپ بڑھا دیتے ہیں، یعنی کہ آپ کو توکل ہے، آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ دعا کی کثرت بڑھا دیتے ہیں. اگر توکل نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، تو دعا بھی کم ہو جاتی ہے. دعا کے بارے میں آپ نے کافی ڈیٹیل بتایا تھا. دعا میں عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے. سوری، کوئی اور کنٹینیو کرتا ہے؟ میرا بچہ اٹھ گیا. سوری، یہ I اصل have آ to رہی go. اصل آ رہی سو رہا تھا. سوری. It's okay. جزاک اللہ. سر آپ نے حقیقی توکل کے بارے میں بتایا تھا. حقیقی توکل کیا ہے کہ جب انسان کو لگے کہ اس کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، جتنے وسائل ہیں، صلاحیتیں ہیں، سب ختم ہو چکی ہیں، تو تب بڑی عاجزی کے ساتھ انسان دعا مانگے اور کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچائیں. اور اگر یہ سوال پیدا ہو جائے کہ بچائیں گے کیسے، تو پھر سمجھ آئے کہ شیطان نے آپ پہ وار کر دیا ہے. دعا مانگنے کے بعد سوچنا بند کر دیں، سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیں. اور اگر آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کے شکوک و شبہات ہیں تو ان کو بھی دور کر لیں. اس کو ہم حقیقی توکل کہتے ہیں. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمک بھی ختم ہو جائے تو ہم نے اللہ سے مانگنا ہے. ہر چیز میں توکل اللہ سے ہم نے کرنا ہے، اللہ پہ ہم نے کرنا ہے. اور ایک اور بھی حدیث ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے. اور اچھا، پھر سر آپ نے اس کی ڈیٹیل بتائی تھی، تو اس کی تو آپ نے کافی ساری ڈیٹیل بتائی تھی. پھر آپ نے بھروسے کی بھی بات کی تھی. اور تو سر میں اچھا، میں نا مین پوائنٹ اس کے بعد بتا دیتی ہوں کہ آپ نے جو پوائنٹس تھے ان میں زبان ہے، پھر ملاقات ہے، اور پھر اس کے ملاقات بعد سب سے تعارف پہلے ہے، ہے. پھر تعلق ہے. جی سر. ہاں، ملاقات سب سے پہلے ہے، پھر زبان، پھر تعارف. تعارف کیسے ہوتا ہے، کیوں سر کر. ایک سیکنڈ، ہاں جی. یہ اس کی دوبارہ ترتیب بتا دیں. پہلے ملاقات ہے، ہاں پھر جی. زبان ہے، پھر زبان. ہاں جی. پھر تعارف ہے. ہاں جی. آپ کی ملاقات ہوگی تو آپ بات کریں گے، ملاقات ہوئی نہیں تو بات کیسے کریں گے؟ تو بات کرنے کے لیے زبان چاہیے. ٹھیک ہے، آمنا سامنا ہوگا تو بات ہوگی نا، کنیکشن بنے گا تو بات ہوگی. اچھا، ملاقات. پہلے ملاقات، پھر زبان، ہاں جی. پھر تعارف، پھر تعلق، پھر تعلق پھر اعتبار یا توکل. توکل. جب اعتبار و توکل مکمل اپنی سٹیج پہ پہنچ جائے، یعنی اپنی انتہا کو پہنچ جائے، تو پھر وہاں پہ محبت آ جاتی ہے. جب محبت آ جاتی ہے تو حیا آٹومیٹکلی آ جاتا ہے. آج ہمارا اور محبت ہے. ہاں جی. بیسیکلی جنہوں نے پچھلے سیشن نہیں سنے ہیں ہاں جی، ان کی دہرائی کے لیے آواز کٹ کے آ رہی ہے ارسلہ کی، ان کی دہرائی کے لیے یا ان کی اطلاع کے لیے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ انسان کا جو تعلق ہونا چاہیے وہ اس لیول پہ ہونا چاہیے کہ انسان کو کچھ بھی قربان کرنا پڑے، وہ قربان کرنے سے ہچکچائے نہیں. تو یہ قربانی پہلی ملاقات سے یہ یوں سے نہیں آ جاتا، یہ جذبہ یوں سے نہیں آ جاتا. اس جذبے تک پہنچنے کے لیے مرحلہ جات ہیں، سٹیپس ہیں. ٹھیک ہے، قربانی کے مرحلے تک پہنچنے کے لیے کیا ہے؟ مرحلہ جات. ٹھیک ہے. اب سب سے پہلے مرحلہ کیا ہے کہ ہم اس کو اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کو اب ہم ہیومن لائف میں لے آئیں گے. یعنی ہیومن لائف کے ذریعے جو ہے نا، اس ڈیمونسٹریشن کے ذریعے ہم سمجھیں گے کہ کیسے یہ سسٹم کام کرتا ہے، یہ تعلق کیسے کام کرتا ہے. اس لیول پر پہنچنے کے لیے انسان کے ساتھ کیسے معاملات کرتا ہے. تو سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے کہ انسان کسی انسان سے ملے. ٹھیک ہے، انجان سے، ناواقف سے، اجنبی سے ملاقات ہو اور اگر زبان ایک نہ ہو تو تعلق نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے، تعلق نہیں بن سکتا. تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی اس شخص کی زبان کا آپ کو علم ہو. ٹھیک ہے، ملاقات ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کوئی بندہ فلسطین سے ہو، کوئی بندہ جو ہے نا کیا نام ہے سیریا سے ہو، کوئی بندہ عراق سے ہو، کوئی بندہ افغانستان سے ہو. میں زبان نہیں جانتا تو میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے، تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ مجھے ظاہر ہے اگر زبان آتی ہوگی تو میں ان کے ساتھ بات کر سکوں گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب کیا ہوگا کہ میری ملاقات ہوئی ہے، اب مجھے پتہ چلا کہ وہ کون سی زبان بولتے ہیں. اب زبان کا جاننے کے لیے مجھے کوئی بھی طریقہ استعمال کرنا پڑے گا. جب وہ بولیں گے تو میں سمجھوں گا عربی ہے یا غیر عربی زبان ہے.
ٹھیک ہے. جب زبان اگر میں بول سکتا ہوں تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی. زبان بن جائے گا ایک ایسا پل، ایسا برج جو میرے اور ان کے درمیان تعلق کو بحال کرنے کے لیے یا بنانے کے لیے ہیلپ کرے گی. ٹھیک ہے. اب جیسے ہی زبان مجھے زیادہ کانفیڈینس کے ساتھ، زیادہ انفلوئنس کے ساتھ آتی ہے، جتنا میں زبان پہ زیادہ ایکسپرٹ ہوں اتنا ہی زیادہ میں ان کو زیادہ ایکسپریس کر سکوں گا، اتنا ہی میں زیادہ ان کو سمجھ سکوں گا. تو کیا ہوتا ہے جب ہم ایک دوسرے سے زیادہ باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے زیادہ ملاقات کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، ایک تعارف بنتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تعارف بنتا ہے. مجھے پتہ چلے گا کہ وہ بندہ کیا کرتا ہے، وہ کن تکالیف سے فلسطین میں گزر چکا ہے، ٹھیک ہے، اور کس قدر وہ ظلم برداشت کر چکا ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے اس بات کا علم ہوگا، اور میں جو ہے نا اپنی کہانی سناؤں گا کہ میں کس طریقے سے جو ہے نا منافقین کے گھیرے میں پھنسا ہوا ہوں، کس طریقے سے ہمارے وسائل کے دروازے بند ہیں. ٹھیک ہے. یا کس طریقے سے ہم اپنے جو ہے نا معاملات کو آپ تک پہنچانے کے لیے بے بس ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا، اس طریقے سے ہم ایک دوسرے کو اپنے دکھ سنائیں گے. دکھ سنانے سے تعارف ہوگا. جتنا زیادہ تعارف ہوگا، جتنا زیادہ تعارف ہوگا، کیا ہوگا، ہمارا تعلق بنے گا. اب سوال یہ ہے کہ تعارف کیسے ہوتا ہے، تعارف کیوں کر ضروری ہے. ٹھیک ہے. یہ الگ سے ڈیٹیل ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے جیسے تعارف بڑھتا جائے گا، تعارف کیسے بڑھے گا، جب زیادہ باتیں ہوں گی اتنا ہی تعلق بڑھتا جائے گا. تعلق بڑھتا جائے گا. ٹھیک ہے. جیسے جیسے تعلق بڑھتا جائے گا، ٹھیک ہے، جیسے جیسے تعلق بڑھتا جائے گا ویسے ویسے اعتبار آتا جائے گا. ٹھیک ہے. جیسے جیسے گھر میں آنا جانا زیادہ ہوا، ملاقات زیادہ بار ہوئی، تو آپ کا اعتبار بڑھنا شروع ہو جائے گا. کیوں؟ آپ ان کی پرسنل زندگی کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں. وہ کس قدر بندہ ایماندار ہے، کس قدر بندہ اپنے وعدے کا پکا ہے، کس قدر وہ حیادار ہے، یہ ساری چیزوں کا آپ کو پتہ چلے گا. تو کیا ہوگا، آپ کا اعتبار بن جائے گا. ٹھیک ہے. اس کا آپ پر، آپ کا ان پر. تو جتنا اعتبار زیادہ ہوگا، جتنا بھروسہ زیادہ ہوگا، کیا ہوگا، وہاں پر ایک بانڈ بن جائے گی. بانڈ. آج ہے ہمارا جو نمبر 6 بیسیکلی، ہاں نمبر 6 وہ ہے محبت و حیا. بیسیکلی محبت کے بعد حیا ہے، لیکن میں حیا محبت سے پہلے بھی آ سکتی ہے، حیا محبت کے بعد بھی آ سکتی ہے. تو اس بیسیکلی آئی ایم گوئنگ ٹو کیپ بوتھ ان اے سیم کیٹیگری. تو یہ نمبر 6 پہ ہے محبت و حیا. پہلے نمبر پہ ملاقات، دوسرے نمبر پہ زبان، تیسرے نمبر پہ تعارف، چوتھے نمبر پہ تعلق، پانچویں نمبر پر اعتبار و توکل، چھٹے نمبر پہ محبت و حیا، اور 7ویں نمبر پہ آتی ہے قربانی. یہ وہ قربانی کا جذبہ ہے جو 7ویں نمبر پہ آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم واپس آتے ہیں اعتبار و توکل پہ. کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میرا دماغ ساتھ نہیں دیتا ہے، مجھے زیادہ پریشانی رہتی ہے، میں بہت زیادہ سوچتی ہوں، بہت زیادہ سوچتا ہوں، بار بار چیزیں میرے ذہن میں آتی ہیں، میں کنٹرول نہیں کر سکتی ہوں، کنٹرول نہیں کر سکتا ہوں، واٹ ایور دا پرابلم دے آر گوئنگ تھرو. تو اب کیا کرنا چاہیے، اب کیا کرنا چاہیے، اس کا حل کیا ہے. ٹھیک ہے. ہاں مجھے یہ ساری چیزوں کا پتہ ہے. مثال کے طور پر پھر پرابلم کہاں پہ آ رہی ہے؟ مجھے ایمان کا پتہ ہے، مجھے اللہ کا پتہ ہے، اللہ کے رسول کا پتہ ہے، مجھے قرآن کا پتہ ہے، حدیث کا پتہ ہے، ساری چیزوں کا پتہ ہے. ہو سکتا ہے میں نے 6 سال 7 سال مدرسے میں سرو کیے ہوں. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے میں نے قرآن حدیث کی بڑی ڈیپتھ میں اسٹڈی کی ہو. پھر کون سی ایسی کمی ہے مجھ میں اللہ کے ساتھ تعلق میں کہ مجھے پھر بھی ان پریشانیوں کو کنٹرول کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے؟ تو دراصل جو پریشانی یا جو مسئلہ مجھے پیش آ رہا ہے، اس کے پیچھے وجہ ہے کہ میرا اللہ رب العزت پر اعتبار ابھی تک 100% نہیں ہے. 100% اعتبار نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ نے تنخواہ پہ ایک سیکیورٹی گارڈ کو ہائر کیا. ایگزامپل دے رہا ہوں. سیکیورٹی گارڈ کو آپ نے ہائر کیا. ٹھیک ہے. وہ دروازے پہ کھڑا ہے. ٹھیک ہے. میں وہمی بندے کی مثال دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. وہمی بندہ دروازے پہ وہ سیکیورٹی گارڈ کھڑا ہے. 1 یا 2 سیکیورٹی گارڈ کھڑے ہیں، ویل آرمڈ، ان کے پاس ہتھیار مضبوط ہیں. ٹھیک ہے. دے آر ایکسپرٹ، ریٹائرڈ ہیں یعنی اپنے ایک خاص پروفیشن سے. تو ان کو سیکیورٹی کا بڑا اچھا خاصے پتہ ہے. دے آر ویری الرٹ. اچھا، اب کیا ہوا کہ آپ بستر پہ آئے، تھوڑی دیر لیٹے، وہم آنا شروع ہو گیا. کہیں کوئی گارڈ کو گولی نہ مار گیا ہو، یا گارڈ کو کسی نے زہر نہ دے دی ہو، گارڈ ابھی کبھی کہیں سو نہ گیا ہو. آپ کیا کریں؟ آپ اٹھیں، جا کے دروازہ کھولیں، یا چھت میں سے دیکھیں گارڈ کو کہ کیا وہ ہوش میں ہے یا نہیں ہوش میں، کیا وہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ ایسا بار بار کریں تو اس کا کیا مطلب ہے؟
گارڈ کی صلاحیتوں پہ بھروسہ ہی نہیں ہے. پھر بندہ ذہنی مریض ہے. نہیں، پھر بندہ ذہنی مریض ہے. پھر بندہ ذہنی طور پہ تندرست نہیں ہے. کیا ہے؟ بیمار ہے. بندہ مریض ہے، ڈپریشن کا مریض ہے نا. یعنی اوور، اسے بولتے ہیں، کیا نام ہے، ایک ہے اس کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے ایمرجنسی کے لیے. ٹھیک ہے، یہ اس قسم کا مسئلہ آ جاتا ہے، کیا نام ہے، پی ٹی ایس ڈی میں، پوسٹ ٹراما اسٹریس ڈس آرڈر کے مریض ہوتے ہیں ایسے لوگ جو ہے نا وہ اس قسم کے وہم میں پڑ جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بہت زیادہ ڈرنا، بہت زیادہ وہم کرنا، بہت زیادہ. ٹھیک ہے، پھر ایسے لوگوں کو ساتھ میں اپنے وہم کا دماغ کا علاج بھی کرنا پڑتا ہے. اچھا، اب کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس 2 سیکورٹی گارڈ، دے آر ہائیلی الرٹ، ویل آرمڈ، اسٹینڈنگ ایٹ دا ڈور. ٹھیک ہے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک، آرام سے سونا چاہیے. یہ ہے تندرست بندے کی علامت. ایزی وے ٹو چیک یور مینٹل ہیلتھ، ایزی ٹیکنیک. آپ کہاں پہ کھڑے؟ اگر آپ کو بہت زیادہ وہم ہو رہا ہے اور شدید زیادہ ہو رہا ہے، حالانکہ ایک ہیلدی بندے کو اپنی دیواروں پر ہی، یعنی اپنے گھر کی جو ایسے سمجھ لیں کہ جو بناوٹ ہے، دراصل جو ہیلدی بندہ ہے، جس کا دماغ ٹھیک ہے، جس کی ول پاور ٹھیک ہے، اس کی سوچنے کی صلاحیت ٹھیک ہے، اس کے لیے دیواریں کافی ہیں. اس کے لیے دیواریں کافی ہیں. اس کے لیے دروازہ بند کر کے لاک کر دینا کافی ہے اس کے لیے. ہاں، میں اس بندے کو کہہ رہا ہوں جو وہمی ہے لیکن بیماری کی حد تک نہیں ہے. وہمی ہے لیکن بیماری کی حد تک نہیں ہے. کیوں؟ اس کے پاس ہو سکتا ہے وسائل بہت زیادہ ہو، پیسہ بہت زیادہ ہو. ٹھیک ہے، یہ گھر میں اس نے تجوری جمع کر کے رکھی ہو اور اس بنا پر اس کو سیکورٹی گارڈ رکھنا پڑے. تو یہ بندہ جو ہے نا، جو سیکورٹی گارڈ رکھنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے نا، یہ تبھی ہونا چاہیے جب آپ واقعی طور پہ آپ کے پاس بہت کچھ ہے اور آپ کو بہت زیادہ اطلاعات مل چکی ہیں آپ کی جان کو نقصان پہنچانے کی. تب آپ ایسا قدم لے تو معاملہ الگ ہے. ٹھیک ہے، نہیں تو سمجھ لیں کہ میں اوور تھنکنگ کر رہا ہوں، میں بہت زیادہ سوچ رہا ہوں اور مجھے دیکھنا چاہیے کہ میں اب اس طریقے سے اس مسئلے سے کیسے بیک اپ لوں. اب کیا ہوا کہ 2 سیکورٹی گارڈ ہیں، بندوقیں ہیں، دروازے پہ کھڑے ہیں، اور اگر مجھے پھر بھی نیند نہیں آ رہی، سمجھ لیں مسئلہ خراب ہے. ٹھیک ہے، مسئلہ خراب ہے. محل کے اندر ڈبی جیسا گھر ہو، کہیں سے داخل ہونے کی جگہ نہ ہو، دروازے پہ 2 گارڈ ہو، بندہ پھر کنفرم پاگل ہے نا. پھر ذہنی طور پہ اس کو علاج کروانا پڑے گا. اب آ جائیں واپس، کیونکہ میں نے یہ علاج کی بات کیوں کی ہے. اللہ اکبر، یہ توکل سے ہی ریلیٹڈ ہے، اور سبحان اللہ کتنے پیارے موقع پہ یہ بات آئی ہے. ایک ہوتی ہے دوا، ایک ہوتی ہے دعا. ایک ہوتی ہے دوا، ایک ہوتی ہے دعا. پرابلم یہ ہے وہ بندہ جس کو یہ نہیں معلوم کہ دعا کب کرنی ہے، دوا کب کرنی ہے. بعض دفعہ ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تمام وسائل موجود ہوتے ہیں، ہم دوا کی جگہ پہ دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر دعا چاہیے ہوتی ہے وہاں پہ ہم دوا کر رہے ہوتے ہیں. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے، انسان کی پریویس ایکسپیرینس کا جو فائدہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر میں نے ایک بیماری کی تشخیص نہیں ہو رہی، بار بار تشخیص کروانے کی کوشش کی جا رہی، بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، تو کیوں نہ آپ اللہ سے بات کر لیں. بیکاز یو ٹرائیڈ ایوری تھنگ. پہلا تو آلویز پٹ میڈیسن فرسٹ. ہمیشہ دوا کو پہلے رکھیں. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ دوا ہی چاہیے ہو. دعا آپ کا لاسٹ ٹول ہے. آلویز از یور لاسٹ ٹول. دعا از یور لاسٹ ٹول. ٹھیک ہے، جب آپ ڈیسپریٹ ہو چکے ہیں، بے بس ہو چکے ہیں، آپ نے تمام تر وسائل استعمال کر لیے، تمام تک ڈاکٹروں کے آپ نے دھکے کھا لیے، دوائیاں استعمال کر کے دیکھ لیں، دوائیاں آپ زہر بنتی جا رہی ہیں، فائدہ نہیں ہو رہا ہے. دیٹ از دا ٹائم. اب دوا بند کر دیں، دعا پہ آ جائیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ ہم مثال کے طور پر کئی جگہوں پہ ہمیں توکل کرنا چاہیے، ہم نہیں کرتے. کئی جگہوں پر ہمیں توکل نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہے ہی نہیں نا کہ ہم توکل نہ کریں. کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پر ہمیں اللہ رب العزت کی دی ہوئی عقل کو استعمال کرنا پڑے گا. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ توکل نہیں کریں، وہ بھی توکل ہے. کیوں؟ آپ کو اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی چیزوں پہ اعتبار ہے. مثال کے طور پر دوائی، اب یہ کس نے بنائی ہے؟ ظاہر اللہ رب العزت نے دنیا میں بنا کے چھوڑی ہے نا، ہمارے لیے چھوڑی ہے نا. اچھا، اب دوائی کیوں ضروری ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر کسی کو خون کی کمی ہے، بہت زیادہ کمی ہے. ٹھیک ہے،
اب کیا کرنا پڑے گا؟ اب دعا تو نہیں کرنی پڑے گی. ہاں آپ دعا تو کریں اللہ رب العزت آپ کو جو آپ کھائیں وہ آپ کو اس کے ذریعے شفا ملے, لیکن وہ خون کی کمی کیسے پوری ہونی؟ وہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں پیدا کی ہیں. ٹھیک ہے, ایسے ہی مثال کے طور پر نظر کمزور ہو جائے تو ہم وہاں پہ دعائیں نہیں کرتے, ہم وہاں پہ آنے کے لگاتے ہیں. ٹانگ ٹوٹ جائے تو وہاں پہ ہم دعا نہیں کرتے, ہم وہاں پہ دوا ہی کرتے ہیں. وائی ناٹ؟ ٹھیک ہے, تو بعض دفعہ ہمیں اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ ہم نے دعا کہاں پہ کرنی ہے, دوا کہاں پہ کرنی ہوتی ہے. تو پھر مسئلہ کیا بنتا ہے, جہاں پہ دوا چاہیے ہوتی ہے وہاں پہ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں, دعا کام نہیں کر رہی ہوتی. مثال کے طور پر بھوک ہے, بھوک نہیں بند ہوگی جتنی مرضی دعا کر لیں, اللہ کہ کوئی بندہ ایمان کے ہائیسٹ درجے پہ ہو تو اس پہ دعا کام کر جائے, لیکن عام بندے کے لیے دعا کام نہیں کرے گی, اس کے دوا ہی کرنا پڑے گا. اب بھوک بیماری ہے, بھوک بیماری ہے, پیاس بیماری ہے. کیوں؟ کمی ہے. جس چیز کی بھی جسم کے اندر کمی ہو اس کو پورا کرنے کے لیے آپ جو بھی کریں گے آپ دوائی کر رہے ہیں, اور یہ توکل کے خلاف نہیں ہے, یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. اب کون کہے گا کہ وہ شخص بے وقوف ہے جو بھوک مٹانے کے لیے کھانا کھاتا ہے؟ نہیں, فطرتی تقاضا ہے. اور کھانا کھانے سے آپ کا توکل کام نہیں ہوگا بلکہ آپ کا توکل بہتر ہوگا. کیوں؟ جب آپ کھانا کھاتے ہیں, ذائقہ جو آپ انجوائے کرتے ہیں, جس طریقے سے آپ کا جو سسٹم کام کرتا ہے, یو اپریشیٹ اٹ. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہے. تو سب سے اہم جو چیز ہے ہمیں سمجھنا, میں ریپیٹ کر رہا ہوں, کہ دعا کی جگہ پر دعا کرنا, دعا کی جگہ پر دوا کرنا, یہ بھی ایک لا علمی کی علامت ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا فارمولہ کیا ہے؟ توکل علی اللہ پہ ضروری ہے, اللہ رب العزت پر بھروسہ بہت ضروری ہے. کب؟ ہر وقت ہی. لیکن آپ جو دوائی کے لیے کوشش کر رہے ہیں نا, وہ اس لیے کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے جسم میں اس چیز کی کمی ہو سکتی ہے. بیماری آتی کیوں ہے؟ کسی نہ کسی ایلیمنٹ کی جسم کے اندر کمی ہوئی ہے, اس کمی کی بنا پر آپ کو کیا نام ہے, بیماری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اب اس ایلیمنٹ کو جب پورا کر دیا جائے گا, اس ضرورت کو پورا کر دیا جائے گا, اس کمی کو ختم کر دیا جائے گا, تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کے جسم ٹھیک کام کرنا شروع کر دے گا. تو جیسے ہی آپ کا جسم ٹھیک کام کرنا شروع کرے گا, یو آر فٹ. تو یہی ایک فارمولہ ہے سمجھنے کے لیے. اب جب آپ نے تمام وسائل اختیار کیے اور مسئلہ نہیں حل ہوا, ہاں اب دعا کی باری ہے. اب دعا کی باری ہے, دعا کی باری. دوا جب تک آپ اپنے تمام وسائل استعمال نہیں کر سکتے اتنی دیر تک آپ نے دوا کرتے رہنا ہے, اور جب دوا کام کرنا بند کر دے تب دعا کی باری. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر میں یہاں پہ ایک فیملی کی بات سناتا چلوں. فرام مائی فیملی, ایک نوجوان تھے, ان کو ویری ویری ینگ ایج, لائک 35-36, دل کا مسئلہ تھا, بتایا نہیں کسی کو, بتایا نہیں. ٹھیک ہے, اور نہ کوئی علاج کروایا, اور جب بتایا بھی تو لوگوں نے سیریس نہ لیا, یعنی بہت دیر ہو چکی تھی, ہارٹ اٹیک ہوا, فوت ہو گئے. اب کیا ایسا کرنا چاہیے؟ تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ کتنے لوگ اس کے بعد ہرٹ ہوئے ہوں گے. اگر آپ کو کوئی بیماری ہے اور آپ نے اپنے طور پہ کوشش کر لی, نہیں سمجھ آئی تو بتا دیں, ارد گرد کے لوگوں کو بتا دیں. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کی اس بے وقوفی سے کوئی پریشان نہ ہو. ٹھیک ہے, اچھا اب آ جائیں توکل کی. یہ تو ایک قسم ہے دوائی اور دعائی. اور یاد رکھ لینا کہ ایمان توکل کے بغیر کھوکھلا ہے, ایمان توکل کے بغیر کھوکھلا ہے. اب واپس آ جائیں کہ میں نے یہ بات کہاں سے شروع کی ہے, یہ خاتون والا سوال میں کیوں لے کے آیا. اگر آپ کو ایک بارے میں بہت زیادہ پریشانی پیش آ رہی ہے, آپ کی تھاٹس, آپ کی سوچیں, آپ کے وہم, آپ کے گمان بہت زیادہ ہیں, آپ کو اپنے خاوند پہ شک ہے, بیوی پہ شک ہے, بھائی پہ شک ہے, بہن پہ شک ہے, ساس پہ شک ہے, سسر پہ شک ہے, نند پہ شک ہے, ہو سکتا ہے شیطان ہے نا, پھر شیطان تو یہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے, تو کیا کرنا ہے, میں کیا کروں, میں اس شک کو کیسے دور کروں؟ اگر شک بہت زیادہ غالب ہے تو سمجھ لیں آپ کا ایمان وہاں پہ نہیں ہے, کیونکہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ دل میں شک نہیں بچتا. لا ریب فی, شک نہیں ہونا چاہیے مومن کے دل میں. کیوں؟ اللہ اکبر. مجھے کیا کرنا چاہیے, میں شک کرنے کی بجائے اگر تو مجھے کسی بات کی وجہ سے پریشانی آ رہی ہے تو اخلاقی طور پر جس بندے کی طرف سے آ رہی ہے یا جس بندے پہ مجھے شک ہے, مجھے اس سے کلیئر بات کرنی چاہیے. یہ ہے اخلاق کا تقاضا. ٹھیک ہے, اور اگر میں بات نہیں کر سکتا تو میں شک بھی نہیں کر سکتا, مجھے حق ہی نہیں ہے. میں کیوں شک کروں؟ اللہ رب العزت بولا تجسسوا,
تم جاسوسی نہ کرو. میں کیوں لوگوں کے گھروں کے پیچھے جاؤں, کسی کے تلاشی لینے کے لیے جاؤں, دیکھوں وہ بندہ کہ میرا ہسبینڈ کیا کر رہا ہوگا, میری بیوی کیا کر رہی ہوگی, ٹھیک ہے, مجھے کیا ضرورت ہے؟ میں مومن ہوں, میں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کروں. اگر تو بندہ ایول ہے, اللہ تعالیٰ مجھ سے ایول نہیں چھپائے گا, کیوں میرا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے, میں تو مخلص ہوں نا, یہ آپ تو مخلص ہے نا. تو کیا ہوتا ہے, اللہ رب العزت پر بھروسے کا ہمیں فائدہ کیا ہے کہ ہم نے جن چیزوں کے معاملے میں ہمیں ضرورت نہیں انوالو ہونے کی, ہمیں کیا ضرورت ہے تجسس کرنے کی؟ کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر مجھے لگے بھی, مثال کے طور پر لگے بھی کہ کسی کے کوئی جو مرد ہے یا کوئی خاتون ہے یا کوئی بھی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے جو ہے نا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو لگتا ہے کہ مناسب نہیں ہے, تو میں تجسس کروں, شک کروں, بلا وجہ سوالات کروں. اگر اللہ رب العزت نے کسی چیز کو مجھ سے ہڈن رکھا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. توکل کا یہی تو فائدہ ہے نا, کہ اللہ رب العزت نے مجھ سے کچھ چھپایا ہوا ہے جو مجھے جاننا ضروری نہیں ہے, تو میں کیوں اس کی ٹو میں پڑھوں؟ بولا تجسس کہ میں مخالفت کروں گا اگر میں ٹو میں پڑ جاؤں, ٹھیک ہے. تو مومن بندے کو کبھی بھی جاسوسی نہیں کرنی چاہیے کسی کی بھی, الا کہ وہ جاسوس آفیشیلی ہائر کیا گیا ہے, نہیں تو یہ اخلاقی طور پر بہت گھٹیا حرکت ہے, بہت گھٹیا حرکت ہے, اور بزدلوں والی حرکت ہے. کیوں آپ اس کو فیس نہیں کر سکتے؟ بزدلوں کی طرح آپ اس کی جاسوسی کرتے پھرتے ہیں. وی کین ڈو دیٹ. اچھا, کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے. جتنا مرضی گندا بندہ ہو, جتنی مرضی گندی عورت ہو, مثال کے طور پر آپ کے ایمان کا فائدہ ہی کیا ہے کہ اگر اللہ رب العزت آپ کو پھر بھی اتنے نیک ہونے کے باوجود بھی آپ کو کسی کرپٹ بندے کی کیٹیگری میں یا اس کے ارد گرد رکھے, کیوں؟ ٹھیک ہے. اچھا, اب آ جائیں کیا کرنا چاہیے اگر میرے ذہن میں ایسے وہم آئے, شیطان باز نہیں آ رہا, تو کیا کرنا چاہیے مجھے, یا میرا دماغ ہی پروگرام ہو چکا ہے. ہم شیطان کو بہت بلیم کرتے ہیں, شیطان اتنا ہمیں تنگ نہیں کرتا جتنا ہم خود کو یوز ٹو کر لیتے. مثال کے طور پر اگر میں اپنی عادت سیٹ کر دوں کہ صبح اٹھتے کچھ میٹھا کھانا ہے یا کچھ کھانا ہے, تو جیسے ہی میں صبح اٹھوں گا آٹومیٹکلی میرا جسم ڈیمانڈ کرے گا کچھ کھانے کو. دیٹس اے فٹ نیچر, اٹ ول ہیپن, ٹھیک ہے. جیسے میں اپنے جسم کو یوز ٹو کر لوں گا ویسا ہوگا. ایسے ہی اگر میں اپنے آپ کو عادت ڈال دوں شکی بننے کی, تو میں ہر وقت شک ہی کروں گا. اور اگر میں اپنے آپ کو عادت ڈال دوں غلط سوچنے کی, میں غلط ہی سوچوں گا. اگر میں اپنے آپ کو عادت ڈال دوں جس بھی اینگل پہ میں نیگیٹو سوچنا بھی شروع کر سکتا ہوں, میں پازیٹیو سوچنا بھی شروع کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے. جتنا میں نیگیٹو سوچوں گا اتنا میں اپنا نقصان کروں گا, جتنا ہی میں پازیٹیو سوچوں گا اتنی ہی مجھے اچھائی نظر آئے گی, ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا پھر, توکل کا فائدہ یہ ہے کہ انسان پازیٹیو ہو جاتا ہے. توکل کا جو سب سے اہم ترین فائدہ ہے وہ کیا ہے کہ انسان پازیٹیو ہو جاتا ہے. پازیٹیو ہونے سے مراد کیا ہے کہ انسان مثبت سوچتا ہے. معاملات میں بھی, اختلافات میں بھی, لڑائی جھگڑوں میں بھی, ہر قسم کے ایشوز میں انسان کو حکمت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. انسان اس کے بہتر پہلو کی طرف دیکھتا ہے, نقصان کے بہتر پہلو کی طرف دیکھتا ہے کہ اب اس نقصان کے ذریعے اللہ تعالیٰ میرا کیا فائدہ کرنا چاہتے ہیں, کس بیماری سے مجھے محفوظ کیا ہے, کس مسئلے سے مجھے اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے. آ رہا نو, لیکن اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. یہ فائدہ ہوتا ہے اللہ رب العزت پر بھروسہ کرنے کا, انسان کی سوچ مثبت ہو جاتی ہے. اچھا, اب شیطان چونکہ میری عادت بن چکی ہے ہر وقت نیگیٹو سوچنا ہے, ہر وقت نیگیٹو سوچنا ہے, ہر وقت نیگیٹو تھاٹس آ رہی ہیں. میں نے اب 20 سال 25 سال کی پریکٹس کی ہوئی ہے کہ گفتگو پازیٹیو بھی ہو تو اس میں سے گند نکال کے باز آنا ہے. یعنی اتنی پریکٹس ہو چکی ہے, یعنی انتہائی بہترین پازیٹیو گفتگو چل رہی ہے. میں واحد وہ مرد یا خاتون ہوں گا اس محفل کے اندر یا ہوں گی کہ میں نے لازمی طور پر اس محفل کے اندر بدبو کھلانی ہے نیگیٹیوٹی کی. کیسے؟ کسی کے لباس پہ کیڑا نکال کے, یا کسی کی چگلی کر کے, کسی کی غیبت کر کے, تو یہ ایک بن جاتا ہے. اب میں کیا کروں؟ اگر بن چکی ہے 20-25 سال کی وجہ سے یہ عادت بن چکی, تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو 2 جملے یاد کرنے پڑیں گے. آپ کو 2 جملے یاد کرنے پڑیں گے جو آپ نے آنے والی دماغ کی ہر تھاٹ کو ان کے ذریعے شیلڈ کرنا ہے. لائک یو کٹ them off with 2 swords. I'm going to give you 2 swords. ارسلہ, وہ کون سی 2 تلواریں ہیں؟ وہ کون سی 2 سینٹنسز ہیں؟ I believe you have my text message. سر آپ نے بتایا تھا کہ جب وہم آنا شروع ہو تو 2 جملے دہرانے ہیں, میں کیا کروں میرا رب بہتر کرے گا, اور دوسرا تھا میرے رب تو بہتر جانتا ہے کہ اس مسئلے میں کیا حکمت ہے.
سبحان اللہ. ٹھیک ہے. آپ نے جب بھی آپ کے ذہن میں کوئی تھاٹ آئے جو آپ کو پریشان کر دے اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ایسی صورتحال میں, اور اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی ہے, ٹھیک ہے, آپ کچھ کر سکتے سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کروں, تب بھی 2 جملے. پہلے نمبر پہ پنجابی میں کی کرا, میں کیا کر سکتا ہوں, میں کیا کر سکتی ہوں, اللہ بہتر کرے گا جو کرے گا. پہلا جملہ. ہر نیگیٹو تھاٹ کو, ہر پرابلم کو حل کرنے کے لیے جو آپ کی سمجھ سے بالاتر ہے, یہ جملہ یاد کر لیں, میں کرا. اور دوسرا جملہ ارسلہ کیا تھا؟ میرے رب تو بہتر جانتا ہے اس مسئلے میں کیا حکمت ہے. اللہ تعالیٰ کی اس معاملے میں کیا حکمت ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں. مجھے کیا ضرورت ہے, مثال کے طور پر مجھے شک پڑا کہ میرا خاوند جو ہے نا آج اس نے کوئی غلط کام کیا, یہی جملہ, تو میں کیا کروں, میں تو کچھ جانتا نہیں, رب جانتا ہے نا. یا اللہ میری تو آنکھیں نہیں ہیں, میں تو غیب نہیں جانتا ہوں. اب مجھے نہیں پتا تو کیوں نہیں پتا ہے, اور اگر کچھ ہوا ہے تو اگر ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے نہیں علم ہونے دیا, اس میں کیا حکمت ہے. میں اپنی جب تک میرے سامنے ایک عمل نہیں ہوتا, میں تب تک ہر بندے کو کلین چٹ دوں گا, ہر بندے کو کلین چٹ دوں گا. اٹس ویری ہارڈ ٹو ڈو دیٹ, بہت مشکل ہے. جب تک میں کسی کو اپنے کانوں سے سن نہ لوں, آنکھوں سے دیکھ نہ لوں, تب تک میرے لیے السلام ہر علیکم بندہ لائبہ. ایک جیسا ہونا چاہیے. اچھا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر وہ جو مطلب ایک بات ہے کہ اگر کسی کی داڑھی سے شراب بھی ٹپکتی ہو تو تب بھی آپ یہ گمان کریں کہ اس کی داڑھی پہ کسی نے شراب انڈیلی ہے, پھر تو ہم نے مطلب کوئی چیز ہم دیکھ بھی رہے ہیں تو پھر بھی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں برا گمان کریں. میں اب چور کو چوری کرتے ہوئے آپ یہ تو نہیں نا کہیں کہ یہ بندہ نہیں کہ اب اس کا جو عمل ظاہری طور پہ غلط نظر آ رہا ہے وہ عمل غلط رہے گا نا, عمل تو غلط رہے گا, ٹھیک ہے. تو اس بنا پر ہم اس کو اگر تو وہ قانونی چارہ جوئی کی ضرورت ہے تو وی ہیو ٹو اسپیک اپ, وی ہیو ٹو سے دیٹ, وی ہیو ٹو کال 911 اور وی ہیو ٹو کال 1122 جو بھی ہیلپ لائن ہے, ٹھیک ہے. اس کو کال کر کے بتانا پڑے گا کہ میں چوری ہوتے دیکھ رہا ہوں, میرے سامنے چوری ہو رہی ہے, سمپل از دیٹ, میرے سامنے رابری ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب واپس آ جائیں. اپنے ذہن میں آنے والے خیالات کو کیچ کریں, سوچیں کہ کون سی چیز مجھے بادر کرتی ہے, میں کس وجہ سے پریشان ہوتا ہوں, ٹھیک ہے. میں نا یہاں پہ چونکہ اب بات ہو رہی ہے کہ انسان کی جو سوچ ہے وہ جب توکل کمزور ہوتا ہے تو کیسے کون سی چیزیں انسان کو پریشان کرتی ہیں. مثال کے طور پر ایک بندہ ہے, اس کی طلاق ہو گئی ہے, مثال کے طور پر, یا بیوی ہے, اس کے میاں فوت ہو گئے ہیں, یا طلاق ہو گئی ہے, یا کوئی بچہ فوت ہو گیا, کوئی بھی ایسا مسئلہ بنا ہے. تو اب کس طریقے سے وہ فائنڈ آؤٹ کرے گی کہ اس کو ڈپریشن کیسے ہوتی ہے. عام بندے کے لیے 3 دن دکھ کی باتیں کرنا, اس کو یاد کرنا, سوگ منانا, یہ 3 دن ہے عام بندے کے لیے, خواہ وہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو. بیوی اور خاوند کے لیے رول الگ ہے, بیوی کے لیے رول الگ ہے, سوری, ٹھیک ہے, بیوی کے لیے رولز الگ ہیں, ٹھیک ہے. اب بیوی جو ہے وہ کم سے کم جو ہے وہ اپنی عزت پوری کرے گی, ٹھیک ہے. اس سے پہلے وہ جو ہے نا عدت کے دوران وہ دکھ کی باتیں کر سکتی ہے, یادیں تازہ کر سکتی ہے, دکھ سنا سکتی ہے, سب کچھ کر سکتی ہے. جو ہی عدت پوری ہوگی اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے یادیں تازہ کر کے وہ سوگ یا گمان کرے. جس طریقے سے وہ بہتر ہے کہ اپنی وہ بات کو محدود کرے, ٹھیک ہے. اچھا, اب اگر کوئی یاد آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے شکوے کرے, لوگوں کے سامنے شکوے نہ کرے. اچھا, یہ 3 دن سوگ کے پیچھے حکمت کیا ہے, 3 دن کے سوگ کے بعد پیچھے حکمت کیا ہے کہ انسان کو 3 دن سے زیادہ جو ہے نا وہ پریشان نہیں ہونا, سوگ نہیں بنا. سوگ منانے سے کیا مراد ہے, سوگ منانا کسے کہتے ہیں, اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کی جو یاد آ رہی ہے اس کو تازہ کریں, جو بھی آپ نے سنانا ہے سنائیں, جو بھی سننا ہے سنیں. جی ارسلہ. سر آپ نے کہا ہے کہ جس خاتون کا ہسبینڈ فوت ہو جائے وہ لوگوں کے سامنے بات نہیں کرے گی, تو لیکن سر اگر اس کی نیکسٹ جگہ شادی بھی ہو جاتی ہے لیکن اس کا جو پہلا خاوند ہوتا ہے وہ تھا ہی اتنا اچھا کہ وہ اس چیز کو بلا ہی نہیں پاتی اور وہ اچھا ہمیشہ تذکرہ کرتی ہے, تو یہ بھی الاؤ نہیں ہے. ارسلہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جی سر. جو میں بھول گیا تھا نا چیز, تیرے سوال مجھے یاد کرا دی.
اچھا، اب جو میں بتانا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ میں کیسے فائنڈ آؤٹ کروں کہ مجھے کس وجہ سے پریشانی میری تازہ ہوتی ہے. دیٹس دا فرسٹ کوشچن، رائٹ اٹ ڈاؤن. جب بھی آپ کو پریشانی آتی ہے یا کون سی پریشانی آتی ہے، آپ کب پریشان ہوتے ہیں، کیوں پریشان ہوتے ہیں، تو آپ نے یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ کس وجہ سے پریشانی آتی ہے، پہلا سوال. اور کون سی چیز ہے جو پریشانی کا سبب بن رہی ہے، یعنی کون سی پریشانی ہے جو تازہ ہوتی ہے اور کس وجہ سے تازہ ہوتی ہے. یہ سوال ہے، سوری، کون سی پریشانی ہے جو تازہ ہوتی ہے اور کس وجہ سے تازہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ 2 سوال اہم ہے. آج میں اس کا فارمولا بتانے لگا ہوں جو کہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ارسلا کی خواہش تھی کہ آپ سائیکالوجی بھی بتائیں، سکھائیں، تو یہ سائیکالوجی بھی سیکھ لیں. اچھا، پریشانی جو ہے اس کی کئی اقسام ہے. باپ کی موت، خاوند کی موت، بچے کی موت، ٹھیک ہے، یا انٹرنیشنل جو ہے نا مسلمانوں کا قتل و غارت جو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پر ایک عورت ہے، اس کا خاوند فوت ہو گیا ہے، یا خاوند ہے اس کی نیک بیوی فوت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، یا بیٹا فوت ہو گیا ہے. اب ان کو یہ یاد جو ہے وہ کیسے تازہ ہوتی ہے، کیسے وہ پریشان ہوتے ہیں، یہ پریشانی کیسے زندہ ہوتی ہے. اب اس فارمولے کو سمجھ لیں. ہمارے جو ایموشنز ہیں نا، ایموشنز اٹیچ ہوتے ہیں بندے کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور ایموشنز صرف بندے کے ساتھ نہیں اٹیچ ہوتے. جس جگہ پر آپ کو سوری 5 چیزیں ہیں جن کی بنا پر آپ کو اس بندے کی یاد آتی ہے اور جس وجہ سے ایموشن اٹیچ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے نمبر پر دیکھنا آنکھوں سے، اور دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کوئی رنگ ہو سکتا ہے، کوئی چہرہ ہو سکتا ہے، چہرے کی بناوٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، جس بنا پر آپ کو وہ شخص، آپ کا بیٹا، آپ کی بیوی، آپ کے خاوند، کوئی بھی جو شخص فوت ہوا ہے، یہ اداس الگ ہوا ہے، جدائی ہوئی ہے، جس کی بنا پر آپ کو یاد آئے. ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہو سکتی ہے، رنگ یا چہرے کی بناوٹ. رنگ یا چہرے کی بناوٹ ایک چیز. دوسری ہو سکتی ہے خوشبو، آنکھوں کے ذریعے. دوسرا ناک، خوشبو ہو سکتی ہے، خواہ وہ آپ کو اس کی باڈی کی جو وہ خوشبو پسند کرتے تھے، جو پرفیوم پسند کرتے تھے، وہ ہو سکتا ہے، یا ان کی باڈی آرڈر جو ہوتی ہے، جسم کی ایک اسمیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے مائیں بچوں کی شرٹیں سونگتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ بچپن سے یہ سونگنا شروع کر دیتی ہیں تو ان کو ذہن میں وہ بچے کی اسمیل بیٹھ جاتی ہے. تو وہ کپڑوں کو اگر ان کو آنکھیں بند کر دی جائیں اور ان کے بچوں کے کپڑے ان کو دیے جائیں تو آئی بلیو کہ سونگ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ کس بچے کی شرٹ ہے اور کس بچے کی شرٹ ہے. ٹھیک ہے، اس نیچر، اس لو. ٹھیک ہے، اب کیا ہوتا ہے کہ جو ہے نا خوشبو جو ہے دوسرا ذریعہ ہے کسی شخصیت کے ساتھ اٹیچمنٹ کا. پہلا تھا رنگت یا بناوٹ. دوسرا کیا ہے، خوشبو یا جو ہے نا آرڈر کہہ لیں، وہ خواب اچھی نہ بھی ہو، جیسے پسینے کی خوشبو اچھی تو نہیں ہوتی لیکن جو ہے نا اسمیل تو ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اسمیل 2. تیسری ہے آواز ہو سکتی ہے ان کی اپنی، ٹھیک ہے، پرسن کی، یا آپ باتیں کر رہے تھے تو آپ کے بیک گراؤنڈ میں کوئی کسی قسم کی آواز ہو جو آپ کو وہ لمحہ یاد کروا دے. وہ پرندوں کی آواز ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، چوتھے نمبر پہ ہے جگہ. اب جگہ تو ہم آنکھوں سے دیکھیں گے نا، لیکن مکان اٹ سیلف، کوئی جگہ ہو سکتی ہے آپ جہاں پہ آپ نے اکٹھے سفر کیا تھا، تو آپ وہاں سے گزریں یا وہاں پہ جانے کا اتفاق ہو تو آپ کو وہ تمام چیزیں یاد آ جائیں. اچھا، ٹھیک ہے. 5ویں ذائقہ. آپ نے اس کے ہاتھ کا کھانا کھایا ہو، اس جیسا کھانا مل جائے، یا آپ ایسی جگہ پہ گئے ہوں جہاں پہ اکٹھا کھانا کھایا ہو تو وہ کھانا آپ کو دوبارہ کھانا پڑے، یا کہیں پہ بھی اس قسم کا کھانا مل جائے جو آپ نے ان کے ساتھ ایکسپیرینس کیا تھا تو آپ کو اس وجہ سے یاد ہو جائے. 5 چیزیں کون کون سی ہیں؟ I need to do the demonstration. پہلی آپ یہ رنگ یا چہرے کی بناوٹ. دوسری آپ نے بتایا خوشبو، آنکھوں کے خوشبو اور آنکھوں کے ذریعے دیکھ کے یا ناک سے اسمیل، باڈی کی اسمیل بھی آ جاتی ہے، کوئی محسوس پرفیوم بھی آ جاتا ہے. تیسری آپ نے بتایا آواز کی یا بیک گراؤنڈ میں کوئی اس قسم کی آواز ہو جو آپ کو ان کی آواز کی یاد دلائے. چوتھی آپ نے جگہ بتائی ہے. 5ویں آپ نے بتائی ہے ذائقہ، ہاتھ کا کھانا کھایا ہو یا کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں اس قسم کا ٹیسٹ، کھانا ٹیسٹ کر کے آپ کو
وہ ذائقہ ذہن میں آئے. ہاں، تو یہ وہ 5 چیزیں ہیں، یہ 5 ایلیمنٹس ہیں جن کے ساتھ میموری اٹیچ کرتی ہے. میموری ناک کر لیتی ہے، بند جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب جو ہی آپ کو وہ چیز ایکسپیرینس کرنی پڑے گی تو وہ آپ کی وہ یاد کا بلب تازہ ہو جائے گا، وہ جل جائے گا، وہ لائٹ ٹرن آن ہو جائے گی. اچھا، اب اگر میں ان چیزوں کو فیس نہ کروں اس بنا پر کہ مجھے یاد آ جائے گی، تو پھر وہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ مجھے سامنا نہ کرنا پڑے، پر یہ ہوگا کہ اس کی لائٹ بہت تیز ہوگی. اگر مجھے بہت مشکل سے بھاگتے اگر سامنا ہوا تو وہ یاد بہت اسٹرانگ ہوگی. ٹھیک ہے. اور اگر میں ان کو بار بار فیس کروں تو میرے لیے وہ لائٹ نارمل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور اب یہ میں نے آپ کو ایک اور ٹیکنیک بھی بتائی ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو پریشانی کیسے زندہ ہوتی ہے. تو یہ آپ نے 5 چیزیں ٹریس کرنی ہے اور ان کی لسٹ بنانی ہے. اگر کوئی بندہ ڈپریشن کا مریض ہے، ٹھیک ہے، اور نہیں سمجھ آتی کہ وہ اپنا علاج کیسے کرے، تو کاؤنٹ ڈاؤن کرے. پی ٹی ایس ڈی کے لوگ بھی اور کیا نام ہے، بائی پولر ڈس آرڈر کے لوگ بھی، ٹھیک ہے، وہ تلاش کریں کہ ان کو ایسے ہی آپ کو غصہ کس وجہ سے آتا ہے. آپ بیٹھ کے سوچیں غصہ کیوں آتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو جھوٹ کیوں بولنا پڑتا ہے، آپ کو نفرت کیوں آتی ہے، آپ کو کوئی بندہ کیوں اچھا نہیں لگتا حالانکہ وہ غلط نہیں ہے، لیکن آپ کو کیوں اچھا نہیں لگتا. تو آپ کو یہ چیزیں بیٹھ کے سوچنا پڑتی ہیں، آپ کو لکھنا پڑتی ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ ٹریس کر لیتے ہیں، ٹرسٹ می، آپ کا اس پہ ہولڈ ہو جاتا ہے. آپ کو وہ چیز اتنی دیر تک بادر کرے گی، تنگ کرے گی، جب تک آپ کو اس چیز پر ہولڈ نہیں ہے، آپ کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے. جیسے ہی پتہ چلتا ہے آپ کی گریپ مضبوط ہونا شروع ہو جاتی ہے. جیسے گریپ مضبوط ہوئی پھر آپ کے کنٹرول میں چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہاں پہ نا میں ایک فارمولا بتاتا چلوں، یہ میں نے آپ کو یہ بات کیوں شیئر کی ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس بات کی نا تلقین کی ہے، ترغیب دی ہے کہ ایک بندہ، میں چاہتا ہوں کہ مجھے رونا آئے، ٹھیک ہے، لیکن مجھے رونا نہیں آتا. اب میں کیا کروں؟ مجھے رونا نہیں آتا، میں کیا کروں؟ یا مجھے ایک عادت ہے، میں اس عادت کو کیسے ختم کروں؟ ایک عادت ہے، اس عادت کو کیسے ختم کروں؟ تو یہ 2 چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں بڑے پیارے انداز سے سیکھنے کو ملتی ہیں. ٹھیک ہے. پہلے نمبر پر میں ایک اچھے عمل کو کیسے اپناؤں، کیسے عادت ڈالوں؟ تو اس کے لیے مجھے پریکٹس کرنی پڑتی ہے. ایک چیز کو بڑی روٹین کے ساتھ ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دعا کرو یا نماز جو ہے نا، تو عاجزی اختیار کرو. بندے کو دعا میں رونا آنا چاہیے، اور اگر نہ رو سکے تو کم سے کم رونے جیسا منہ تو کرے نا. یہ اسٹیپ، دیز آر دا اسٹیپس. ایک اچھا عمل آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو نہیں کرنا تھا تو ڈرامہ کریں نا. اسٹارٹ اٹ، ایٹ لیسٹ ڈو اٹ. دل کی لگی نہیں ہے تو ڈو اٹ، اسٹارٹ اٹ. کیا ہوگا؟ آہستہ 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 آپ کو اس کی لذت بھی آنا شروع ہو جائے گی، آپ کی اس کے ساتھ نسبت بھی بن جائے گی، آپ اس کو یاد بھی کریں گے، آپ کی جسم کا ہیبٹ بھی بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا انکانشیس برین ٹرین بھی ہو جائے گا. تو کیا کرنا ہے؟ دعا میں نہیں رونا آتا، ٹھیک ہے، پہلے دن آپ کوشش کریں، دوسرے دن بھی کوشش کریں، ہر نماز پہ کوشش کریں، ہر نماز کے بعد کوشش کریں. تیسرے دن، چوتھے دن، 5ویں دن کیا ہوگا کہ آپ کا برین آٹومیٹیکلی پروگرام ہونا شروع ہو جائے گا کہ بھئی نماز میں اس وقت اس طریقے سے، اس پوزیشن میں آپ نے اس طریقے سے رونا ہے. ٹھیک ہے. خواہ وہ سجدہ ہو، رکوع ہو، قیام ہو، ٹھیک ہے، تشہد ہو، یا آپ کی یہ دعا مانگنے کی کیفیت ہو، کچھ بھی ہو، تو آپ کا برین پروگرام ہو جائے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ ایک دن آئے گا، آپ ہاتھ اٹھائیں گے، آپ اپنا موڈ سیٹ کریں گے، لیکن آپ کی آنکھوں میں آنسو پہلے ہی آ چکے ہوں گے. ٹھیک ہے. کیوں؟ آپ نے اپنے آپ کو ٹرین کر لیا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کے لیے رونا مشکل نہیں رہ گیا، کیونکہ یہ رونا جو ہے نا، اس پہ ہولڈ لانا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہولڈ، تو آپ کا ہولڈ ہو جائے تو آٹومیٹکلی آپ کے دل سے غلاظت نکلنا شروع ہو جاتی ہے. جیسے آپ زیادہ روتے ہیں تو غلاظت دل سے نکلتی ہے. دیٹس دی بیوٹی آف کرائم. ٹھیک ہے. غلاظت کا علاج ہے آنسو. غلاظت دل سے نکل جاتی ہے، دل پاک ہو جاتا ہے. زنگ اتارنے کا علاج ہے آنکھوں کے آنسو. اچھا، اب یہ تھا ایک طریقہ. اب میرے پاس مجھے عادت ہے برے عمل کی، مثال کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نماز میں آپ کے پاس شیطان آئے، وسوسہ ڈالے، تو کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیفٹ سائڈ پہ 3 دفعہ تھوکنے کی جو ہے نا، وہ آپ نے اشارہ کرنا ہے. تھوکنا نہیں ہے، کہیں ساتھ والی کا کندھا یا اپنا کندھا خراب کیا نہیں، اشارہ کرنا ہے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ اپنے دماغ کو آپ پروگرام کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ جو حرکت کی ہے غلط کی ہے.
I'm in the prayer. I don't want you to make me think. اور اگر مجھے پرواہ نہیں میں کیا سوچ رہا ہوں تو پھر میں کیسے اس چیز کو کاؤنٹر کروں گا. ٹھیک ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ یہ بار بار عمل کرتے ہیں نا, دماغ کو یہ پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی I'm not going to do anything wrong while I'm in this position. نماز کی پوزیشن میں, دعا کی پوزیشن میں دنیوی خیالات نہیں آنے دوں گا. تو یہ دماغ پروگرام ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ایک وقت آتا ہے کہ آپ کے ذہن سے پھر یہ تمام توہمات, وسوسے, خیالات, شیطان جسے ہم بلیم کرتے ہیں نا شیطان کو, حالانکہ وہ ہمارا اپنا ہی دماغ ہوتا ہے جس کو ہم نے یوز ٹو کیا ہوتا ہے. جیسے ایک ایموشن ہے, سوچنا شروع کر دینا ہے, خام خواہ کی چیزیں دماغ میں آئی جائیں گی, تو یہ پھر نقصان ہو کے ہماری عادت سیٹ ہو جاتی ہے. تو یہ بات نکلی تھی اصل میں توکل سے. تو میں یہاں تک اس لیے آیا ہوں تاکہ ہم اپنی عادت کو سیٹ کرنا شروع کریں, تاکہ جب ہمارے اللہ تعالیٰ پر ایمان کمزور جو ہے اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ ہم انکاؤنٹر نہیں کرتے ہیں کہ مجھے یہ کیوں مسئلہ پیش آ رہا ہے. تو یہ توکل کی کمی کی علامات ہیں, یہ توکل کی کمی کی علامات ہیں کہ انسان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں خوف, شک, شبہ, ٹھیک ہے, گھبراہٹ, یہ چیزیں انسان پہ طاری ہوں. اب آ جائیں اگلا سٹیپ. اب جیسے جیسے بھروسہ بڑھتا جائے گا, جیسے جیسے بھروسہ بڑھتا جائے گا تو ایک چیز آ جائے گی دل کے اندر, وہ ہے محبت. اب سوال یہ ہے کہ محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت کسے کہتے ہیں؟ جی کون بتائے گا؟ محبت کسے کہتے ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پر محبت ہے, اس رشتے میں محبت ہے, جینون محبت؟ جب آپ کسی کے لیے قربانی دے پاؤ تو محبت ہوگی. مطلب اپنا آرام چھوڑ پاؤ, اپنے کمفرٹ زون سے نکل پاؤ, جیسے ماں باپ بچوں کے لیے دیتے ہیں. اوکے, میں نا یہاں پہ ایک بات کلیئر کر دوں. ہماری معاشرتی پاکستانی انڈو پاک کی یعنی مڈل ایسٹرن مینٹیلٹی میں ایک چیز پائی جاتی ہے کہ جہاں پر محبت کا لفظ استعمال ہوگا نا, وہاں پر ضروری ہے کہ اگر تو کسی خاتون کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا کسی مرد کے لیے استعمال ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تو ضروری ہے کہ وہاں پہ بےہودہ کو رشتہ بھی ہو, یعنی عشق مشوقی ہی محبت ہے. ہمارے کلچرل, جہاں تک میں نے ایکسپیرینس کیا, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, ہر بندے کا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو یوں لگتا ہے کہ یہ عشق مشوقی ہی محبت ہے, بندے کے درمیان, بندے کی مسلمان خاتون کے ساتھ, مسلمان کی خاتون کی مسلمان مرد کے ساتھ, جو ایک جس یعنی اشداء علی الکفار رحماء بینہم, ٹھیک ہے. اس بنا پر اگر تو یہ لگے کہ محبت کے لفظ سوچنے پر وہاں پر عشق مشوقی ضروری ہوگی یا عشق مشوقی ہی محبت کا نام ہے, تو ہمارے دماغ کے علاج کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, محبت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ جہاں پر فزیکل کو جو ہے نا وہ ریلیشن شپ ہوگی تو محبت ہوگی. تو شیطان کیا کرتا ہے, یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ والدین کو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ اپنی بچیوں کو, اپنے بچوں کو سمجھائیں. ٹھیک ہے, اب محبت کیا چیز ہے, پسند کیا چیز ہے, بھوک کیا چیز ہے, یہ تین الگ الگ چیزیں. بھوک, پسند اور محبت, یہ تین الگ الگ چیزیں. محبت ہمارا ٹاپک نہیں ہے, ابھی وہ بعد میں. ابھی میں دو چیزوں کے بارے میں بات کروں گا, ایک ہے بھوک اور ایک ہے پسند. مجھے پھول پسند آیا, محبت نہیں ہوئی ہے. اب میں چاہتا ہوں پھول میرے پاس ہو, مجھے پھول پسند آیا, میں چاہتا ہوں پھول میرے پاس ہو, تو یہ میری پسند ہے. ٹھیک ہے, محبت نہیں ہے. کھانا پسند آیا, بھوک ہے, میں نے کھا لیا. ٹھیک ہے, پسند آیا نا, کھا لیا, تو یہ بھوک ہے اور پسند بھی ہے. اصلا کچھ کہنا چاہتی ہو؟ اچھا, ہولڈ یور سیلف. ابھی کوشچن جو ہے لکھ لیں کیونکہ میں اس موضوع کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا ہوں. اب بھوک کی دو قسمیں, ایک ہے ہوس کی بھوک, شہوت کی بھوک, ہوس کی بھوک, شہوت کی بھوک, ٹھیک ہے, اور ایک ہے پیٹ کی بھوک. بھوک لگے گی, اس کا کوئی علاج نہیں, بھوک کا علاج نہیں, بھوک کا علاج نہیں. بھوک کب لگے گی؟ جو بھی چیز پسند آئے گی. اگر وہ ہوس کے لیے ہوس کی بھوک ہے تو ہوس کو جو چیز پسند آئے گی بھوک لگے گی, ایک چیز.
وہاں پہ محبت ہے ہی نہیں، یہ محبت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس لیے میں نے نکال کے باہر کر دیا، میں نے محبت کو نکال کے باہر کر دیا. دوسرا ہے، اگر وہ کھانے والی چیز ہے، پسند ہے، تو بھوک لگے گی. مثال کے طور پر گھر سے کھانا کھا کے گئے کسی کو ملنے کے لیے، اور ان کے گھر کے اندر جو ڈائننگ ٹیبل لگا ہوا ہے بہترین سجا ہوا ہے، بہترین قسم کے کھانوں سے سجا ہوا ہے، آپ جتنا بھی بہتر کھا کے جائیں بھوک لگ جائے گی. کیوں لگے گی؟ آپ کو ٹیبل پسند آیا ہے، ڈیکوریشن پسند آئی ہے، کھانے پسند آئے، ترتیب پسند آئی ہے، ٹھیک ہے، تو بھوک لگے گی. تو یہ ہے پیٹ کی بھوک. ایسے ہی نفس کی بھوک یعنی ہوس کی بھوک ہے، ٹھیک ہے. ہوس کی بھوک کیسے پوری ہوتی ہے؟ خاتون سے، ٹھیک ہے، یا خاتون کی مرد سے. تو جیسے ہی اس کو اس لیول کی پسند کی کوئی چیز نظر آئے گی تو ہوس زندہ ہوگی، بھوک لگے گی. اب ہوتا کیا ہے کہ مرد حضرات لڑکے بیوقوف بناتے ہیں لڑکی کو، لگی ان کو ہوس کی بھوک ہوتی ہے. ہوس کی بھوک، محبت کا تعلق ہی نہیں ہوتا، محبت کا تعلق ہی نہیں ہوتا. اب محبت کو ہم سمجھیں گے، آپ دیکھیں گے محبت تو یہاں قریب تر بھی نہیں ہے. اب اس پسند کو بچی یا بچہ محبت کا نام دیتا ہے. بھوک یعنی ہوس کی بھوک یا بھوک کی پسند کو محبت کا نام دے رہا ہوتا ہے. اب کھانا کھاتے ہوئے مزہ آتا ہے، حرام کھاتے ہوئے مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے. نفس ہے نا، بھوک ہے. جب بھوک پوری ہو رہی ہوگی، ٹھیک ہے، تو ایک انسان کو اچھا لگتا ہے. اب کیا ہے کہ انسان کو یعنی مرد بچی کو دھوکہ دیتے ہیں کہ مجھے آپ سے محبت ہے، حالانکہ وہ بھوکا ہے، ٹھیک ہے. ایسے ہی بعض دفعہ بچیاں سمجھتی ہیں کہ انہیں محبت ہے، حالانکہ وہ محبت نہیں ہوتی، پیچھے ہوس ہوتی ہے، بھوک ہوتی ہے. تو اگر یہ کانسیپٹ کلیئر ہو کہ محبت کیا چیز ہے، محبت کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں، اگر وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی تو آپ اگلا شخص آپ سے محبت نہیں کر رہا، آپ ان سے محبت نہیں کر رہے، ٹھیک ہے. تو محبت از ناٹ اے جوک، محبت از ناٹ اے جوک اینڈ اٹ ڈز ناٹ ہیپن رائٹ اوے. وہ پسند یا ناپسند کا فارمولا ہوتا ہے جو کسی بندے کو 10 منٹ کے اندر ہو جائے. بھی چیز پسند آ گئی، ہاں تو مجھے جوتی بھی پسند آ جاتی ہے، مجھے تو کپڑا پسند آ جاتا ہے، تو بندہ پسند آ گیا تو فرق کیا پڑا ہے؟ اب کیا مجھے وہ کپڑے سے فوری طور پہ محبت بھی ہو جاتی ہے کہ وہ جو ہے نا مجھے کپڑا مل گیا، اب اگر میں نے نہ خریدا تو میں رونا شروع کر دوں گا، مر جاؤں گا؟ نہیں. اب وہ کپڑے کی ویلیو تب تک ہو گیا کہ میری جیب پیسے فوڑ کریں گے، نہیں ہوگی تو ویلیو نہیں ہوگی. اگر خاتون تک اپروچ ہو گئی تو عورت اچھی ہے، اگر نہیں اپروچ ہو سکی تو بیکار، کیونکہ میں اور کوئی دیکھ لوں گا. استغفر اللہ. تو بازار میں اور بھی خواتین ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ کنفیوژن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ کنفیوژن ہوتی ہے. تو ہوس کی بھوک کے لیے کوئی معیار ہوتا ہے، اور اگر معیار مل جائے تو انسان پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہاں پہ آ کے شیطان بھی دھوکہ دیتا ہے کہ وہ شخص آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، بہت کالیں کرتا ہے، سارا کچھ بکواس ہے. سارے گانوں کا خلاصہ نکالنے آپ کو ہوس ہی نظر آئے گی. سارے گانوں کا خلاصہ ہوس ہے اور کچھ نہیں. اور ہوس کے پیچھے سارا ڈوپامین ہے، ہوس کے پیچھے سارے کا سارا ڈوپامین ہے. اللہ اکبر. اب آ جائیں واپس، ہاں تھوڑا سا بھوک پہ بات کر لیں. بھوک لگنی یہ فطرتی تقاضا ہے. بچہ، ماں دیکھ رہی ہے، بچے کو بھوک لگی ہے، اگر ماں اٹھ کے اس کے کھانے کا انتظام کر دے گی تو بچے کو جوتا منہ میں نہیں ڈالنا پڑے گا، پتھر منہ میں نہیں ڈالنا پڑے گا، مٹی منہ میں نہیں ڈالنی پڑے گی، اگر اس کا پیٹ فل ہوا اور اس کی نگرانی کی جائے. اور اگر ماں نگرانی نہ کرے، بچے کے منہ سے جوتا بھی نکلے گا. مجھے یاد ہے ایک بچی تھی جو جوتے چبایا کرتی تھی، لیلون کے جوتے. چھوڑ دو اور اگر آپ گھنٹے کے لیے غائب ہو گئے تو وہ جوتا آپ کو آدھا ملے گا. استغفر اللہ. بچی سروائیو کر کے الحمدللہ زندہ ہے. تو جوتے چبا جاتی تھی، سارے کھا جاتی تھی، واقعی طور پہ نکل جاتی تھی. تو کتنے جراثیم اس نے اس طریقے سے نکلے ہوگا. بھوک لگتی ہے، اگر ماں باپ توجہ دیں گے تو اس کو صحیح کھانا ملے گا، بچی ہیلدی ہوگی، بچہ بھی ہیلدی ہو جائے گا، ان کو ٹیسٹ کی پہچان آ جائے گی. اور اگر ماں باپ پرواہ نہیں کریں گے تو ان کے لیے مٹی کی خوشبو بڑا کمال کی شے ہوگی، کیوں مٹی بہت کھائی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب بیٹھ گیا ذائقہ زبان پہ. ایسے ہی جو ہے ہوس ہے، یعنی شہوت تو ایک عمر کے بعد زندہ ہونی، ٹھیک ہے. بھوک لگنی، جیسے پیٹ کی بھوک ہے، شہوت کی بھی بھوک ہے، اور اس کی بھی ایک ایج ہے. اگر اس وقت والدین نے صحیح طریقے سے نگرانی نہ کی، بچے بھوک مٹا لیں گے، آپ کو نہیں پتا، کیونکہ آپ نے کون سی توجہ دی. تو یہ
بہت ڈیپ بات میں نے کی ہے، بہت ڈیپ بات کی ہے. اور اس خاص ایج میں بچوں کو جس چیز کی ضرورت پیش آتی ہے وہ ہوتی ہے محبت، پیار اور سننا. اور اگر وہ میسر نہ آئے، جو بچوں کی بات سنے گا وہ ان کا بہترین دوست بن جائے گا، جو دوست بن جائے گا آپ کے ہاتھ سے لے جائے گا. تو پھر انٹرنیٹ تو بھرا ہوا ہے نا ان کو جعلی محبت کے ٹولز دینے کے لیے کہ کیسے آپ اپنی اس بھوک کو مٹائیں. اچھا جی، آئی ہوپ اٹس پریٹی کلیئر. آپ کوئی سوال کسی نے اس پوائنٹ پہ کرنا ہے یا کوئی چیز ایڈ اپ کرنی؟ جسٹ ود اے منٹ. آئی تھنک اٹس پریٹی کلیئر. محبت، اب آ جائے محبت کیا چیز ہے؟ اچھا مجھے ایک بات پوچھنی تھی آپ سے سر. جی جی. جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد سے محبت ہے یا ان سے محبت ہے، تو وہ کس طرح لیتے ہیں؟ ابھی تو آپ نے جو ڈسکرپشن دی ہے محبت کی اس پر. میں ابھی آ رہا ہوں نا، محبت کی تو میں نے بتایا نہیں کچھ. اب جس اوکے. محبت، ہاں یہ تو میں نے بتایا نا، بھوک کی دو اقسام بتائی. بھوک لگتی ہے پسند کی چیز دیکھ کے، ٹھیک ہے، پسند کی چیز دیکھ کے. اچھا جی، اب آ جائیں محبت کیا ہے؟ محبت کی نا 10 چیزیں، 10 علامات ہیں. ان میں سے جتنی زیادہ ملیں گی اتنی زیادہ محبت نظر آئے گی. سب سے پہلے وہ ہے کہ ایکسیپٹنس سے مراد ہے کہ اگلا شخص جیسا بھی ہے قبول ہے، ٹھیک ہے. یہ محبت کی علامت ہے. مثال کے طور پر ماں کے لیے بچہ جتنا مرضی عجیب ہو، ماں کو عجیب نہیں لگتا ہے، ایکسیپٹنس ہے، محبت ہے، ٹھیک ہے. اللہ کو ہماری شکلوں سے غرض نہیں ہے. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ اللہ اکبر. وہ حدیث ہے نا میرے خیال میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے چہروں کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتے ہیں. تو اللہ رب العزت کو ہمارے جو ہے نا جسمانی قد کاٹ، جسمانی ظاہری شکل و صورت سے کوئی غرض نہیں. ہو سکتا ہے ایک لیٹرین کو صاف کرنے والا، ہو سکتا ہے اس کی ہلکی ہلکی داڑھی ہو، ٹھیک ہے، سیدھا کپڑے ہوں، پرانے پھٹے پرانے کپڑے ہوں، ٹھیک ہے، اور بہت غریب ہو، وہ اللہ کے ہاں کسی بہترین مشہور ترین سکالر سے زیادہ اس کا مقام ہو. ممکن ہے، ٹھیک ہے. ایکسیپٹنس، اللہ تعالیٰ تو ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمیں ہی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ مجھے اللہ نظر نہیں آ رہے، اللہ رب العزت کے معاملات کی حکمت مجھے نظر نہیں آ رہی، تو مجھے پھر بھی اللہ تعالیٰ پر پورا اعتبار ہے، ٹھیک ہے نا. تو ایکسیپٹنس محبت کی پہلی علامت ہے. دوسرا ہے کمیونیکیشن. اگر تو ہمیں کمیونیکیشن کرنی آتی ہے اللہ رب العزت سے، ہمیں باتیں کرنی آتی ہیں اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے نا، جو کہ احسان کا لیول ہے، تو پھر ہمارے دل میں محبت ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ دکھ سکھ کر سکیں، اللہ رب العزت کے ساتھ دکھ سکھ کر سکیں، اللہ کے کلام کو پڑھ سکیں، سمجھ سکیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ محبت کی علامت. تیسری ہے ایمپتھی. تو یہ علامات اس لیے گنا رہا ہوں تاکہ ہمیں احساس ہو کہ محبت حقیقت میں کیا ہوتی ہے. یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے بڑی فائدہ مند چیز ہے. تیسری چیز ہے ایمپتھی. ایمپتھی کے دو درجات ہیں. پہلا ہے ہمدردی. میں یہ محبت انسان کے درمیان ہے، تو میں اس کو فٹ کر رہا ہوں اللہ کے ساتھ بھی، ٹھیک ہے. تو انسان کے ساتھ نسبت سمجھ آ جائے تو اللہ کے ساتھ بھی نسبت سمجھنا آسان ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، ایمپتھی میں کیا ہے؟ ایمپتھی کے اندر ہم درد سے مراد یہ ہے کہ جیسا آپ کا درد ہے مجھے ویسا ہی محسوس ہو، یا جیسے میرا درد ہے ویسا ہی آپ کو محسوس ہو. جیسے ماں کو بچے کے زخم کی صحیح طور پہ ہمدردی ہوتی ہے، صحیح طور پر. باقی تو ہم دھوکہ کرتے ہیں نا، سب فرار کرتے ہیں، وہ کتنا درد ہو رہا ہوگا، فرار ہے. حقیقت میں نہیں ہمیں پرواہ ہوتی، ٹھیک ہے. حقیقت یہ ہوتی ہے کہ آپ کا دل بھی ویسا ہی محسوس کرے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آپ کو سمجھ نہ آئے کہ آپ اس تکلیف کے لیے کس طریقے سے آپ سولوشن بنے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے فزیکل. دوسرا ہے ایموشنل سے مراد کیا ہے؟ ایمپتھی، کہ میں بات کر رہا ہوں تو مجھے احساس ہو کہ میں اپنے جملوں کے ذریعے کسی کو ہرٹ نہ کروں، کسی کو تکلیف نہ دوں. اب یہ دراصل جب میں لوگوں کے ساتھ معاملات کر رہا ہوں اور میرے ذہن میں ہو کہ میرا رب کی یہ مخلوق ہے، تو بیسیکلی یہ ایمپتھی، لوگوں کے ساتھ ایمپتھی آپ کے اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی، ٹھیک ہے. تو آپ کو اللہ کی طرف سے وہ آگے میں دلیل دیتا ہوں اس کی. اچھا، اب جب آپ بات کرتے ہوئے پہلے اس بات کا احساس کریں کہ آپ کے جملوں سے کسی کو تکلیف نہ ہو، پہلی چیز. دوسری یہ ہے
کہ آپ کوشش کریں کہ آپ کی بات کو سمجھا جا رہا ہے. یعنی یہ نہیں کہ آپ اپنا علم جھاڑنا شروع کر دیں اور اگلے کی کھانے میں کوئی بات نہ جائے. یہ بھی ایمپتھی کا ہی ایک جو ہے نا درجہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگلا بندہ بات کرے اور آپ اس کی بات کو ویسے ہی سمجھنے کی کوشش کریں جیسے کہ وہ سمجھانا چاہتا ہے. جبکہ میں نے اپنے پاکستانی معاشرے میں ایک چیز دیکھی ہے, آپ کسی کو اپنا دکھ سناتے ہیں, الٹا وہ آپ کو سکین کر رہا ہوتا ہے, آپ کے لفظوں میں سے, آپ کے جملوں میں سے آپ کی خامیاں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. اٹس ناٹ لائک کہ میں اپنا دکھ سناؤں اور وہ میرے دکھ کو سمجھ, نہیں, وہ میرے دکھ میں سے میری خامیاں نکالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ایمپتھی نہیں ہے. ایمپتھی یہ ہے, احساس یہ ہے, ہمدردی یہ ہے کہ آپ اگلے بندے کو ویسے سمجھنے کی کوشش کریں جیسے وہ سمجھانا چاہتا ہے. جب تک آپ اس کے پوائنٹ کو اس کے اینگل سے نہیں سمجھ لیتے, آپ ہمدردی نہیں دکھا رہے. تو اس کے لیے ہمدردی کے لیے یہ ضروری ہے. اچھا, اب میں یہ کیوں بتا رہا ہوں, اللہ کے ساتھ ہمدردی ہم کیسے کریں؟ قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے ایک بندے کو بلائے گا, کہے گا کہ میں بیمار تھا, تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. بندہ کہے گا کہ یار رب, تو رب ہے, آپ بیمار کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے, میرا بندہ فلاں بیمار تھا. تو دراصل انسان کی ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمدردی کرنے کی بجائے اللہ کی مخلوق کے ساتھ کریں گے تو دراصل ہم اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں. تو باقی حدیث آپ نے سن رکھی ہے. اس کے بعد آ گیا جی رسپیکٹ, احترام. اب ہم چونکہ ہم نے بادشاہوں کے دربار میں تو وقت گزارا نہیں, عدالت میں جانے کا اتفاق نہیں ہوا, تو ہمارا مسجد میں ہی جانے کا اتفاق ہوتا ہے. تو اگر ہم نے کسی عدالت میں کسی بادشاہ کی محفل اٹینڈ کی ہو تو ہمیں صحیح معنی میں پتہ چلے کہ احترام کیا ہوتا ہے. ہماری باڈی لینگویج کیسی ہونی چاہیے, ہماری گفتگو کیسے ہونی چاہیے, ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے, ہمارا لہجہ کیسا ہونا چاہیے, ہمارے جسم کی خوشبو کیسے ہونی چاہیے. ان ساری چیزوں کو واچ آؤٹ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی چیز اس محفل کے خلاف جا سکتی ہے اور ہو سکتا ہے آپ کو محفل سے نکال دیا جائے. ٹھیک ہے, تو یہ ان ساری چیزوں کو خیال کرنا, پھر توجہ سے بات سننا. ٹھیک ہے, حکم ملنے پر اس کی اطاعت کرنا, اور صرف یہیں پہ بس نہیں, نافرمانی سے بچنا. ٹھیک ہے, تو یہ رسپیکٹ کی کیٹیگریز میں ہی سب کچھ شامل ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہے سپورٹ. سپورٹ سے مراد کیا ہے کہ اگلے بندے کا آپ ہر لحاظ سے ساتھ دیں, ٹھیک ہے, بغیر کسی کنڈیشن پہ ساتھ دیں. آپ ان کو محسوس کروائیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر یہ ایسا ہو رہا ہے, واقعی طور پہ آپ کو یقین ہو کہ فلاں شخص میرے ساتھ ہے, آپ کا دل کہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کو آپ سے محبت ہے اور آپ کو ان سے محبت ہے. ٹھیک ہے, اور آپ بھی ان کے لیے ایسے ہوں. یہ نہیں کہ جب مجھے ضرورت پڑی تو میں نے یاد کیا, جب ان کو ضرورت پڑی میں جن بن گیا, تو ایسے نہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے ٹرسٹ. اگلے بندے پہ اعتبار کرنا, اگلے بندے کی بات پہ اعتبار کرنا. ٹھیک ہے, ٹرسٹ ہم نے جو پیچھے سیکھا وہ بھی. دوسرا یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس میں میرے لیے خیر ہے جی خیر ہے, اور یہ محبت کی بھی علامت ہے. جی ارسلہ. سر یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے کہ یہ جو سر ابھی آپ نے بات کی ہے, اور آپ نے کہا ہے کہ یہ محبت ہے. سر یہ محبت ہے یا ٹرسٹ ہے؟ محبت کی علامات میں میں محبت کی علامت بتا رہا ہوں نا, کہ محبت کی یہ علامات ہیں, پتہ چلتا ہے کہ یہ محبت ہے. ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ محبت ہے. اب یہاں پہ وہ دیکھیں, اب یہاں پہ سیکچول کا ریلیشن شپ کا تو تعلق ہے ہی نہیں. اب یہ جو جہاں پہ بھی ہوگی اس کے ساتھ محبت ہے, یہ بتانے کا مقصد ہے. تو یہ ایک مسلمان خاتون کی جو ہے نا دوسری مسلمان خاتون کے ساتھ بھی نسبت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, کسی مسلمان مرد کے ساتھ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, کمیونٹی کے اندر امپلائیز ہیں, ٹھیک ہے, ایک مسجد کے اندر ملازم ہے, ٹھیک ہے, یا ایک کمپنی کے اندر ملازم ہے, تو کوئی ایک مسلمان بہن کی مسلمان مرد کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, خواہ وہ دونوں شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں, لیکن ان کو کسی چیز سے غرض نہیں ہے, ایک دوسرے کو ایسے معاملات کر رہے ہیں, تو یہ ہمدردی بھی ہے, محبت بھی ہے. ٹھیک ہے نا, بتانے کا مقصد یہ ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ, اس لیے میں نے وہ بھوک کو الگ کر دیا, بھوک کو نکال کے الگ کر دیا. ٹھیک ہے, بھوک کو نکال کے اسی لیے الگ کر دیا. اب ہمیں فلسطینیوں کے ساتھ محبت ہے, آپ خاتون بھی کہہ سکتے ہیں مجھے محبت ہے فلسطینیوں کے ساتھ, اس میں کون سی حرج ہے؟ اب میں یہ سمجھوں کہ لو جی اب کوئی چکر چل رہا ہے, دیٹس اے اسٹوپڈ آئیڈیا. ٹھیک ہے نا, محبت کیوں ہے؟ یہ علامات ہیں, اس بنا پر مجھے محبت ہے. ٹھیک ہے, اب ٹرسٹ, اگلے بندے پہ اعتبار کرنا. ہم وہی بات پھر وہیں پہ توکل پہ بات آ گئی. ٹرسٹ اس لیے ضروری ہے کہ یہ محبت کی علامت ہے. ٹھیک ہے, محبت کی علامت ہے نا. تو دیکھا نا, ہم جیسے جیسے اوپر جا رہے ہیں ویسے ویسے چیزیں میچ ہونا شروع ہوگی, اکٹھی ہونا شروع ہوگی. ٹھیک ہے,
اب اعتبار جو کیا کرتا ہے، اعتبار یہ نہیں ہے کہ آپ نے اگلے بندے کی صرف ظاہری زندگی پہ اعتبار کیا ہو، بلکہ آپ اس پہ اتنا اعتبار کریں کہ آپ اس پہ کسی قسم کا شک ہی نہ کریں، کسی قسم کا شک نہ کریں. یہ ہے محبت کی علامت. ماں کو اپنے بچے پہ کبھی بھی شک نہیں ہوتا ہے، بچے کو اپنی ماں پہ کبھی بھی شک نہیں ہوتا ہے، خواہ وہ جتنی بھی کرپٹ ہو، نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹرسٹ. کوالٹی ٹائم دیں. ٹھیک ہے. اگلے کو محسوس نہ ہو کہ آپ اپنے لسٹیں گنوا رہے ہیں، آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. محبت نہیں ہے. آپ بھول جائیں کہ آپ اس کے ساتھ ہیں، مصلے پہ بیٹھ جائیں، بھول جائیں کہ آپ کہاں پہ بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. کوالٹی ٹائم. پرسنل گروتھ. آپ اپنے آپ کو اگلے بندے کے قابل بنانے کی کوشش کریں. یہ بھی محبت کی علامت ہے نا. اچھا. صبر. ماں سے بڑھ کر بچے کے لیے صبر کون کرتا ہے؟ تو اللہ کے ساتھ ہمیں صبر کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو ہمیں لگتے ہیں کہ لو جی مجھے مصیبتیں آ رہی ہیں، صبر نہیں ہے. صبر بہت ضروری ہے. اللہ کے ساتھ صبر بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ میں بے وقوف ہوں، اللہ کے مقابلے میں بے وقوف ہوں. مجھے نہیں سمجھ آئے گی اللہ تعالیٰ کی حکمت کی، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی. میں اپنے آپ کو بے وقوف سمجھوں گا. رب حکیم ہے، رب دانا ہے، رب عقل مند ہے. ٹھیک ہے. رب بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. وہ ہر چیز پہ قادر ہے. میں اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے سامنے بے وقوف سمجھوں گا. تو یہ میں اپنے آپ کو مطمئن کروں گا. ٹھیک ہے. میں خود کو سٹریس سے دور کروں گا جب میں اللہ تعالیٰ کے حوالے اپنے آپ کو کر دوں گا. بات پھر وہیں پہ بھروسے پہ چلی گئی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی جو ہے نا ریٹرن کے. ٹھیک ہے. انکنڈیشنل لو کریں. انکنڈیشنل. تو یہ 10 چیزیں ہیں. پہلے نمبر پہ ایکسیپٹینس، دوسرے نمبر پہ کمیونیکیشن، تیسرے نمبر پہ ایمپتھی، چوتھے نمبر پہ ریسپیکٹ، پانچویں نمبر پہ سپورٹ، چھٹے نمبر پہ ٹرسٹ، ساتویں نمبر پہ کوالٹی ٹائم، آٹھویں نمبر پہ پرسنل گروتھ، نویں نمبر پہ پیشنس، اور 10ویں نمبر پہ انکنڈیشنل. ٹھیک ہے. کنیکشن انکنڈیشنل. تو یہ محبت. اب جہاں پہ آپ کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، سمجھ لو کہ اگلا بندہ آپ سے محبت کر رہا ہے، اور اگر آپ کے دل میں یہ کچھ نظر آ رہا ہے تو محبت. اب یہاں پہ عشق مشوقی کا معاملہ ہی نہیں ہے، ہی نہیں عشق مشوقی کا معاملہ. وہ بھوک ہے، ہوس ہے. ٹھیک ہے. جسے لسٹ کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. اب کیا ہوگا کہ جب ہم اگر یہ چیزیں کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ تو ہمارے دل میں محبت ہے. سارا کچھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ محبت کو میں ڈیفائن تو کروں نا کہ مجھے کیسے پتہ چلے محبت ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ثابت کرنی تو یہ 10 چیزیں دیکھ لیں آپ کے پاس ان میں سے کتنی ہیں، کتنی آپ کے پاس ہیں. جتنی زیادہ ہوں گی اتنی زیادہ محبت ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا. اب جب محبت آئے گی، جی ارسلہ. سر جس طرح اب آن لائن بعض لڑکیاں یا خواتین کام کر رہی ہیں، ان کا دین کے حوالے سے کام اس قدر کو خوبصورت ہے کہ مطلب کہ آپ کو خود سے فیل ہوتا ہے کہ آپ ہاتھ اٹھائیں اور ان کے لیے دعا کریں. تو ہم اس سارے جو آپ نے اسٹیپس بتائے ہیں ان کو ایسے کر سکتے ہیں کہ اللہ کی خاطر جو محبت ہوتی ہے اس میں یہ سب چیزیں آتی ہیں. ہاں جی. نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. یہ تو محبت کی علامات ضروری نہیں ہے. یہ کافر ایک دوسرے، یعنی ایک ماں کافر بھی ہو سکتی ہے. بچے سے تو ان چیزیں اگر پائی جاتی تو ماں تو محبت کر رہی ہے نا، بچہ محبت کر رہا ہے. ہاں. تو یہ ساری چیزیں اللہ کے ساتھ اگر ہو رہی ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہی ہیں، تو یہ محبت اللہ کے ساتھ کی علامت ہے نا. تو اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کی علامات ہے. جس کے ساتھ بھی آپ کے تعلق میں، یعنی جس کے ساتھ بھی آپ کا تعلق ہے اور یہ علامات پائی جاتی ہیں تو سمجھ لیں وہاں پہ محبت ہے. اور دین کے راستے میں جو آپ کے تعلق بنتے ہیں ڈفرینٹ خواتین سے، تو یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی خاطر، اللہ کے محبت ہی ہے. آپ مثال کے طور پہ سہل الدین سے مجھے محبت ہے. اب اس کا مطلب عشق مشوقی تو ہے ہی نہیں. نعمان علی خان سے مجھے دلی محبت ہے. He never knows me, I believe. ٹھیک ہے نا. ایسے سمجھ. ٹھیک ہے نا. تو اب کیا ہوگا کہ اگر مجھے نہیں بھی جانتا لیکن میرے دل میں اگر محبت ہے، یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، میں ان کی گفتگو کو توجہ سے سنوں. ٹھیک ہے. یا جو ہے نا اس طریقے سے مجھے ان کے بارے میں کوئی بندہ شکوہ کرے، کوئی غلط بیانی کرے، میں اس کا دفاع کروں اس کی پیٹھ پیچھے. مثال کے طور پر یا یاسر قادری ہیں. ٹھیک ہے. ایسے ہی یہ ہو سکتا ہے یاسر قادری مجھے نہ جانتے ہوں. ٹھیک ہے. ان کو یاد بھی نہ ہو کہ میں کبھی ان کو ملا. ایسے عمر سلیمان ہیں، حالانکہ ان سب سے میری ملاقات ہے. ہو سکتا ہے مجھے نہ جانتے ہوں، ان کو پتہ بھی نہ ہو کہ میں ان کے پیچھے یہ باتیں کر رہا ہوں ان کے بارے میں. خانہ کعبہ کے امام ہیں. ایسے بہت سے لوگ ہیں، میرے اساتذہ کرام، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میری ان کے ساتھ دلی نسبت کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا
اگر لفظ محبت کا استعمال کریں گے تو وہ پاکستانی کرپٹ سوچ ذہن میں آنی چاہیے. یہی تو توڑنے کے لیے میں نے ساری باتیں بتائی کہ ہم نے بھوک کو محبت کو الگ کرنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستانی معاشرے میں محبت اور بھوک ایک چیز ہے. گاٹ مائی پوائنٹ؟ ہاں, دا ہول پوائنٹ از سیپریٹ. اس کے لیے تو پاکستانی عوام کو اپنا دل اور دماغ دونوں صاف کرنے پڑیں گے. وہی تو بتایا میں نے. تو وہ اسی دیکھیں, ہر چیز کا علاج تب ہوتا ہے جب اس کی کیا ہوتی ہے, تشخیص ہوتی ہے. تو میں نے آپ کو ٹول بتا دیا ہے, اس ٹول کے ذریعے ہم نے بیماری کا علاج کرنا ہے. ہوس پرستی کا علاج کیا ہے, سمجھ آ گئی نا؟ جی سر. بچی کو اگر یہ پوائنٹس بتا دی جائیں, بیٹا بھوک الگ چیز ہے, محبت الگ چیز ہے. بھوک کیا ہے؟ بھوک جو بھی چیز پسند آئے کھانے کو دل کرے گا, تو یہ بھوک ہے. محبت اور چیز ہے. محبت از ناٹ اے جوک. یہ ڈرامہ ہے جو کہا جاتا ہے 10 منٹ میں محبت ہو جاتی ہے, فرسٹ سائٹ لو. اٹس ناٹ لو. ٹھیک ہے, اچھا. اب جب سر محبت, ریپیٹ کر دیں گے اسٹیپس اس کے, آپ نے جو بولے محبت کے اسٹیپس, جو اس کے اسٹیپس تھے وہ ایک بار پھر سے پلیز. پیاری بہن میں نے ریکارڈنگ کر لی ہے, ٹھیک ہے نا؟ نہیں آپ نے سارا ایکسپلین نہیں کرنا ہے, صرف نام بولنا ہے. نام بول دیں, چلو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے نمبر 1 ایکسیپٹنس. دوسرے نمبر پہ ہے کمیونیکیشن. تیسرے نمبر پر ہے ایمپتھی. اردو میں لکھ رہی ہے, انگلش میں لکھ رہی ہے؟ اردو میں لکھ لیں تاکہ آپ کو. لکھ نہیں رہی ہوں, اپنے مائنڈ میں اس کو کر رہی ہوں, میمورائز کر رہی ہوں. اچھا. انگلش ٹھیک ہے. ایمپتھی. اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ہے رسپیکٹ. پانچویں نمبر پر ہے سپورٹ. چھٹے نمبر پہ ہے ٹرسٹ. ساتویں نمبر پر کوالٹی ٹائم. آٹھویں نمبر پر پرسنل گروتھ. 9ویں نمبر پر پیشنس. 10ویں نمبر پر انکنڈیشنل لو. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ ساری چیزیں سمجھنے کے بعد ہم چاہتے ہیں آگے. سر میرا ایک کوشچن ہے. پیشنس تو لو میں کہیں نہیں ہوتا. آئی مین ماں باپ میں بھی پیشنس نہیں ہوتا ہے. مطلب محبت ماں باپ بھی کرتے ہیں بچوں سے, اور بچے بھی محبت کرتے ہیں ماں باپ سے, لیکن پیشنس نہیں ہے, کہیں پر نہیں ہے پیشنس. آپ کی ڈائٹری ہیبٹس بھی ایسی ہیں, آپ کا لائف اسٹائل ایسا ہے کہ پیشنس کس میں ہے؟ مطلب میں نے اپنی پوری زندگی میں آج تک ایسا انسان نہیں دیکھا ہے, ایسی بندی نہیں دیکھی ہے جس میں پیشنس ہو. اگر آپ آئی ایم ایس پہ بھی چیٹ کریں نا, تو وہاں کے ایڈمن یا پھر جو آپ کے ساتھ کا کوئی بھی انسان ہے, وہ اس میں بالکل پیشنس نہیں ہوگا. مطلب لوگ آرگومنٹ کو بالکل سہ ہی نہیں سکتے ہیں, بالکل وہ کاؤنٹر آرگومنٹ برداشت نہیں کر سکتے. پیشنس کسی میں نہیں ہوتا. کتنے لوگ اس کا مطلب لو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے, ورلڈ میں لو ہے ہی نہیں کہیں. میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے, آپ کو کتنے لوگ ایسے چاہیے کہ جو صبر سے, جن کے مجھے کوئی نہیں چاہیے, بتا رہی ہوں کیسے. ان کا صبر, یہ والا ایٹریبیوٹ نہیں پایا جاتا ہے کسی میں بھی. مطلب ماں کو بھی غصہ آ جاتا ہے, ماں میں پیشنس کہاں رہتا ہے اتنا, ماں کو غصہ آ جاتا ہے. دیکھیں اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. اب ان 10 علامات میں محبت کی, آپ کوئی کہے کہ مجھے غصہ آتا ہے, یہ میری محبت ہے آپ سے, بکواس بند کرو. محبت یہ کیسی محبت ہے کہ آپ غصہ کر رہے ہیں؟ یاد رکھ لیں, اللہ رب العزت انسان پہ کبھی بھی غصہ نہیں کرتے ہیں جب تک وہ زندہ ہے. ہاں, جب غصہ کرتے ہیں تو کہانی بند کر دیتی, چیپٹر بند کر دیتی. اللہ کا غصہ ایسا نہیں ہے کہ غصہ ہو گیا ٹھنڈا ہو گیا پھر ہو گیا, پھر ٹھنڈا ہو گیا پھر ہو گیا. اللہ ایسا غصہ نہیں کرتے ہیں, وہ ہم جیسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غصے ہو گیا, اب اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو گئے, اب غصے ہو گئے, اب راضی ہو گئے, اب آپ سے غصے ہو جائیں گے, اب راضی ہو جائیں گے, اب غصے ہو جائیں گے. دیٹ از واٹ وی امیجن, بٹ دیٹ از ناٹ دا فیکٹ. دا فیکٹ از اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی غصے ہوتے ہی نہیں ہیں. جب غصے ہوتے ہیں تب معافی نہیں ملتی. اللہ کا غصہ جوک نہیں ہے, اٹس ناٹ اے جوک. سر میں اللہ کی بات ہی نہیں کر رہی, میں تو انسانوں کی بات کر رہی ہوں. انسان کی بات کر رہا ہوں نا. تو محبت جسے ہم کہتے ہیں نا, وہ محبت, گڈ پوائنٹ. اب جہاں پہ محبت ہے وہاں پہ غصے کا کام نہیں ہے. جو حقیقی محبت ہے وہاں پہ غصے کا کام نہیں ہے. پھر ضروری ہے کہ غصہ آنے کے لیے محبت ختم ہو, کیونکہ وہاں پہ ایک جذبہ رہ سکتا ہے. یہ جذبہ ہے نا, محبت ایک جذبہ ہے. ٹھیک ہے, کیا ہو سکتا ہے کہ ضروری ہے کہ ایک جذبہ نیچے جائے گا پھر دوسرا جذبہ آئے گا. In one bowl, only one thing can remain: anger or love, hate or love. ٹھیک ہے, تو غصہ کب آتا ہے؟ نفرت آئے گی تو بندہ غصہ کرے گا نا اگلے بندے. کسی عمل پہ غصہ, نفرت آئی ہے نا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ سیم ٹائم محبت بھی کریں اور آپ کو غصہ بھی آ رہا ہو.
ایسے نہیں ہوتا ہے. سر غصہ تو ٹیمپرری آتا ہے ہم لوگوں کو، مطلب ہم کسی میں ہاں غصہ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں محبت نہیں کرتے ہیں. جب ماں بچے کو غصے میں کچھ بھی بول دیتی ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا اس میں محبت نہیں کرتی ہے. بیمار ہوتا ہے سب سے پہلے وہ اس کے پاس پائی جائے گی. اور بچہ بھی جب ماں کو بیمار دیکھتا ہے تو وہاں پہ کبھی اس نے آرگومنٹ ہو جاتا ہے ماں باپ سے، ہونا نہیں چاہیے لیکن ہو جاتا ہے آرگومنٹ. اور لیکن اگر ماں باپ پہ تکلیف آئے گی تو بچے کو تکلیف تو ہوگی نا. I got your point. میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ محبت 24/7 ایک ہی اسٹیٹ پہ برقرار رہتی ہے. ابھی تک میں نے یہ نہیں کہا، اور نہ ہی محبت سے یہ مراد ہے. میں نے یہ آپ کو علامات دی ہیں کہ اگر یہ علامات پائی جاتی ہیں تو محبت ہے. غصہ محبت نہیں ہے، غصہ محبت نہیں ہے، اور محبت کی علامات میں غصہ آتا بھی نہیں ہے. محبت کی علامات میں غصہ نہیں آتا. محبت ایک الگ جذبہ ہے، غصہ ایک الگ جذبہ ہے. یو گاٹ مائی پوائنٹ؟ بٹ صرف یہ تو صوفی ازم آ جاتا ہے، صرف صوفی لوگوں کو غصہ نہیں آتا ہے. مطلب جو صوفی قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو غصہ نہیں آتا ہے. یا پھر جو ہم یہ وحدت امیجن الوجود اور وحدت الشہود کی بات کرتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ ہر جگہ پایا جاتا ہے، یا پھر اللہ آپ کے اندر ہے. ان کو غصہ نہیں آتا تھا، وہ اللہ سے اتنے کنیکٹڈ تھے. لیکن آج کل آپ مجھے کوئی ایک ایگزامپل دے دیں ریئل لائف میں جس کو غصہ نہ آتا ہو. کون ہے ایسا؟ I have people, I know them. میں جانتا ہوں، واقعی طور پر میں جانتا ہوں کہ غصہ نہیں آتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے سسٹر کہ جہاں تک ہم صوفیہ کو ہم نے ان کی کہانی پڑھی ہے نا، تو ضروری ہو کہ اگر ہم صرف صوفیہ کو ہی سمجھیں، کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے جس کے اندر صبر بہت زیادہ ہو. اس میں دو تین چیزیں افیکٹ کرتی ہیں جو غصے کو کنٹرول کرنے کے پیچھے. ایک ہوتی ہے مینٹل کنڈیشن اٹ سیلف، دماغی اٹ سیلف. اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ جس کے اندر غصے کا بہت کم ایلیمنٹ ہے. اس کا پیٹیوٹری جو گلینڈ ہوتا ہے اس کا سائز بڑا ہوتا ہے، ان کو غصہ کم آتا ہے، وہ زیادہ خوش رہتے ہیں. لیکن وہ چھوٹا ہو، گرے میٹر زیادہ ہو، ان کو غصہ زیادہ آتا ہے. تو اس بعض دفعہ برین کی اٹ سیلف گروتھ جو ہے نا، وہ کچھ جذبات کے کم یا زیادہ ہونے کا باعث بنتی ہے. اور کچھ ہوتا ہے ان کی عادت سیٹ ہو چکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب اس مثال کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. یہ علامات ہیں محبت کی. میں نے محبت کی علامات بتائی ہیں. محبت ایک جذبہ ہے جو کبھی آ بھی سکتا ہے، کبھی جا بھی سکتا ہے، کبھی کم بھی ہو سکتا ہے، کبھی زیادہ بھی ہو سکتا ہے. محبت ہے نا، ٹھیک ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ محبت جو ہے نا اس کی کوئی پرسنٹیج ہو. دیر از نو نمبر. محبت ہے یا محبت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر غصہ آیا ہے تو وہاں پہ اس وقت محبت نہیں ہوگی. ہاں، غصہ ختم ہوگا تو محبت واپس آ جائے گی. یو گاٹ مائی پوائنٹ؟ دیٹس another important thing. لیکن اللہ کے ساتھ ہم غصہ کیوں کریں گے جب اللہ کی بات آئے گی؟ ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے ساتھ محبت کو دیکھنے کے لیے ہم دیکھیں گے کہ ہم اللہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور اللہ کی مخلوقات کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. جی اسرا. سر جب جو ہر ایموشن ہے وہ صرف 12 منٹ کے لیے ہوتا ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ کوئی انسان کسی کے لیے پوری عمر کیسے محبت اس کے ساتھ برقرار رکھ سکتا ہے؟ جیسے اب مسلمس کی مثال صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں لے لیں کہ مسلمان جذباتی ہو جاتے ہیں. بے شک عمل میں ہم لوگ صفر ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی بات ہوگی تو ہم جذباتی ہو جائیں گے. تو جب ہر جگہ 12 منٹ کا ہے تو پھر یہ محبت اتنی لمبی 1400 سال سے مسلمس کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیسے برقرار ہے؟ یہ 10 علامات کی وجہ سے. جب بھی آپ یہ ایکشن کرتے ہیں ایک شخص کے لیے، بیسیکلی آپ محبت کر رہے ہیں. تو اسی لیے انہوں نے بتایا کہ آپ جتنی چیزیں زیادہ زندگی میں لا رہے ہیں اتنی زیادہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں. جتنی چیزیں کم ہیں اتنی جو ہے نا آپ سمجھ لیں گے محبت کم کہہ لیں. ٹھیک ہے. تو یہ میں نے آپ کو علامات بتائی ہیں محبت کی. مجھے ایک بات پوچھتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعویٰ تو سب کرتے ہیں محبت کا، لیکن کرتا شاید ہی کوئی انسان ہے. مطلب اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو لے کے نہیں چل رہے ہیں، اگر آپ نے اپنی لائف میں اس کو اپلائی نہیں کیا ہے، اگر آپ ان کی زندگی کو ویسے اڈاپٹ نہیں کر رہے ہیں، اگر آپ نے شریعہ کو اڈاپٹ نہیں کیا، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کو رسول اللہ سے محبت ہے؟ وہ تو آپ دیکھیں ہمارے لوگ ہاں جی. کچھ بھی ہو جائے ہم مارنے کے لیے تیار ہیں کسی کو، لیکن ہم شریعہ نہیں لاتے ہیں اپنی زندگی میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں لائے تھے. تو یہ کیسی محبت ہے؟ تو محبت نہیں ہوئی تو صرف دعویٰ ہوا نا. ہاں اور وہ بھی اگر آپ کو IMF پیسے دے دے، کروڑ پیسے دے دے، رسول اللہ سے محبت چھوڑو، ہم تمہارے بچوں کو بہت ہائی ایلیٹ کلاس میں اور آپ بہت اچھے اسکول میں آ جائیں گے، یا پھر آپ کو آکسفورڈ بلا لیں گے، تو پھر میرے خیال سے رسول اللہ سے محبت بھی کمپرومائز ہو جائے گی وہاں پر. ہو جاتی. ہاں، کیسا نہیں ہے سوسائٹی میں؟ دراصل اسی لیے میں نے آپ کو 10 چیزیں بتائی ہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ جب تک یہ 10 چیزیں موجود ہیں آپ کے اندر محبت کی علامت موجود ہے، محبت موجود ہے. ٹھیک ہے. اب یہ چیزیں آپ کاؤنٹ کر لیں، سمپل از دیٹ. ٹھیک ہے، یہ چیزیں کاؤنٹ کر لیں. میں نے لگتا ہے مضمون اتنا میرا پلان نہیں تھا مشکل بنانے کا، کہ اگر یہ لگتا ہے کہ آپ کو یہ مشکل بن گیا ہے تو میں یہ دوبارہ کلیئر کر دوں. محبت ایک جذبہ ہے
اور محبت دیکھنے کے لیے کہ مجھے کس سے محبت ہے، یہ 10 چیزیں دیکھ لے گا آپ، ان میں سے کون سی چیزیں کس کے لیے کر رہے ہیں. اگر یہ کر رہے ہیں تو محبت ہے. یو گاٹ مائی پوائنٹ؟ ٹھیک ہے. اب اللہ رب العزت سے محبت، اب اٹ سیلف یعنی محبت، یہ تو علامت میں نے بتا دی. اللہ سے محبت کیوں، کیسے؟ اللہ اکبر. اس پوائنٹ کو لے کے چلنا ہے ہم نے اگلی اتوار. یہ 2 سوال ہیں، محبت اللہ تعالیٰ سے کیسے اور کیوں. لیکن یہ میں بتا دوں کہ یہ ایمان کی شرط ہے. اللہ سے محبت ایمان کی شرط ہے. اور کتنی محبت؟ شدید محبت. اب شدید محبت سے مراد ہے کہ محبت شدید بھی ہو سکتی ہے، محبت کم بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن شدید محبت جو ہے نا وہ اللہ سے ہوگی. والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کی سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اللہ سے ہے. کس سے ہے؟ اللہ سے ہے. تو یہ ایمان کی شرط ہے اللہ تعالیٰ سے محبت اور شدید محبت. آپ شدید محبت کیا ہے؟ آپ ان 10 چیزوں کو لے لیں، کم بھی ہو سکتی ہیں، زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. تو میں نے آپ کو اگزامپل دیا، ٹھیک ہے نا. 10 چیزیں میں نے بتائی، ٹھیک ہے. دے آر ناٹ دا رول، دے آر جسٹ اے سائنس ٹو فائنڈ اف یو لو somebody، ٹھیک ہے نا. تو اگر اللہ رب العزت کے لیے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور بڑی بے چینگی سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو سمجھ لیں آپ کی اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ یہ ساری چیزیں اللہ سے نہیں کر رہے، اللہ کے لیے نہیں کر رہے، لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر آپ کی اللہ سے محبت نہیں ہے، ان چیزوں سے ہے یا ان لوگوں سے ہے جن کے ساتھ آپ یہ معاملات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. بتانے کا مقصد یہ تھا. اب اللہ رب العزت سے محبت یہ ایمان کی شرط ہے اور یہ بہت ضروری ہے. بہت ضروری، اتنا ضروری ہے کہ محبت بھی شرک کا سبب ہے. محبت بھی شرک کا سبب ہے. خوف بھی شرک کا سبب ہے. ہو سکتا ہے کوئی بندہ ساری زندگی اس نے کسی دربار پہ سجدہ نہ کیا ہو، کسی بت کے سامنے سر نہ جھکایا ہو، ٹھیک ہے، لیکن انتہائی بزدل ہو، اللہ کا دل کے اندر خوف ہی نہ ہو، لوگوں سے ساری زندگی ڈرتا مر گیا، وہ بندہ مشرک ہی ہے. بتانا جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ محبت میں بھی شرک ہے، خوف میں بھی شرک ہے. ٹھیک ہے. ایمان ہے ہی جذبات کا نام، یاد رکھیں، ایمان ہے ہی سارا جذبات کے ساتھ، اور سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اور اگر ہماری محبت سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے، تو ہم اللہ سے زیادہ اس چیز کو فوقیت دے رہے ہیں، جس کی بنا پر ہم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں. اب اس مضمون کو ہم تفصیل سے سمجھنا ہے اگلی اتوار. یہیں پہ بریک لگاتے ہیں. کوئی سوال؟ سر یہ جو اللہ سے شدید محبت ہے، اگر یہ محبت ہم اپنے کسی رشتے، شوہر، بچوں، ماں باپ، بہن بھائیوں، دوستوں میں لے آتے ہیں تو یہ بھی شرک کی کیٹیگری میں آئے گا. بالکل یعنی کہ ٹاپ پہ اللہ نہیں ہے، انسان ہے. بالکل. اور سر ایسا ہوتا ہے کہ جب کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو تخلیق کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارا مقصد بھی بتایا ہے، لیکن جب ہم خصوصاً مسلم اس چیز سے ڈینائی کرتے ہیں اور انسانی محبت کو پہلے لے آتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف آزمائشوں میں مبتلا کر کے اپنی طرف لاتے ہیں. کیا ایسا ہے؟ ہاں ایسا بھی ہوتا ہے. ہاں بعض دفعہ اللہ تعالیٰ انسان کو مصیبت میں ڈالتا ہے تاکہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے. میرا خیال ہے کہ یہ مضمون ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. الحمدللہ کمپلیٹ نہیں ہوا، لائک آج کا مضمون ہمارا ٹاپک ختم ہوا. کوئی اور سوال ہے تو کر سکتے ہیں، نہیں تو پھر ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اور اگلی اتوار سے. سر آپ کیا یہ بات بھی کلیئر کریں گے کہ ہم کیسے ڈفرینشیٹ کریں کہ ہمیں اللہ سے زیادہ محبت ہے یا لوگوں سے زیادہ محبت ہے؟ سوال تو بہت آپ نے جلدی کر لیے. تو میرا اگلی اتوار کا مضمون ہے. ابھی جواب دوں گا تو یہ میرا وہ سارا مضمون جو ہے نا وہ نہیں سر، میں یہی پوچھ رہی ہوں کہ یہ کیا آپ کے اس میں آئے گا، اس کے اندر آپ کلیئر بتائیں گے، کور کریں گے؟ ہاں کور ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر. ہاں میں وہی چاہ رہا ہوں نوٹ بنانے کے.
ٹھیک ہوگا, نوٹ بن گیا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کوئی سوال؟ جی کشور. السلام علیکم جی آپ کو ورحمۃ کیا اللہ کہنا چاہیے؟ وبرکاتہ. آپ کو آپا کہنا چاہیے, آنٹی کہنا چاہیے, خالہ کہنا مجھے چاہیے؟ آنٹی کہہ لیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آنٹی کہہ لیں. آپ بوڑھی آپا بھی ہوتی ہیں, آپا بھی کہہ سکتے ہیں, وٹ ایور یو لائک. میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی ایسا جملہ نہ بولوں جس سے آپ جو ہے نا وہ نہیں, میں کسی چیز سے بھی نہیں ہوں گی تنگ, کیونکہ حب اللہ جہاں آ جاتا ہے, حب للہ آ جاتا ہے, چلو. وہاں کوئی بھی چیز بری نہیں لگتی. ہر چیز پر لگتا ہے اللہ کے لیے پیار, اللہ کے لیے محبت ہے. بچہ بھی ہیں آپ, جو بھائی بھی ہیں, جو بھی جس طرح بھی آپ چاہیں. اصل تو دینی بہن بھائی ہیں ہم سب, تو چاہے آپ ہی کہیں, چاہے جو بھی کہیں, چاہے خالہ کہیں, چاہے آنٹی, آئی ایم ہیپی ود دیٹ. آپ لوگ سب میں بچے بھی ہیں. اچھا عمر, بات یہ ہے کہ یہ جو ہم لوگ یہاں سے سارے باہر ہجرت کر کر کے اپنے ملک کے لوگوں میں نہ محبت پیدا کر پائے, نہ شرک سے روک پائے, نہ دین, اور ہم اپنی پورے ٹیلنٹس اپنا وہ لے کے یہود نصارئی کی طرف ہجرت کر کے انہی کو سارے اپنے ٹیلنٹس دیتے ہیں, انہی کی ترقی کرتے ہیں. تو کیا یہ کس اس میں جائے گا؟ ہماری مسلمانوں کی آپس کی محبت کہاں ہے جب ہم سب چیز انہی کی بائے کر رہے ہیں, انہی کا فیشن, انہی کی ہر چیز, اپنے بچوں کو اسی ماحول میں ریز کر رہے ہیں, انہی کے اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں, ادھر ہی لے کے چلے گئے ہیں نا. اور ہماری تو میجورٹی ملک کے حالات اور یہ سب بھی موو کروا دیتی ہے آدمی کو. اور چلیں صرف دعویٰ کی اگر نیت سے کوئی جاتا ہے دیٹس اوکے, لیکن دارالاسلام سے دارالکفر کی طرف ہجرت کرنا, اپنے ملک کو اس برے حال میں چھوڑنا کہ جہاں سے برین اور طاقت اور سب کچھ جاری ہے, تو یہ کہاں تک ہم اس کو اللہ کے آگے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے صحیح کیا؟ جہاں تک بات ہے نا محبت کی, مومن کی مومن کے ساتھ محبت, یہ ایسے اچانک سے نہیں پیدا ہو جاتی. یہ بچپن میں تربیت کا بھی ایک اس میں کردار ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے ہم نے جس طریقے سے اپنے آپ کو علم سے دور رکھا ہوا ہے, تو اس کا جو خمیازہ ہمیں تو بھگتنا پڑے گا نا, ہمیں بھگتنا تو پڑے گا. تو جس حد تک ہم نے اپنے آپ کو علم سے دور رکھا ہے, اسی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. اب جتنا ہم اس کی گہرائی میں جا رہے ہیں, اتنا ہی ہمیں زیادہ احساس ہو رہا ہے, اتنا ہی زیادہ ہمیں. بہت زیادہ, ہاں, بہت زیادہ, کیونکہ میرے پورے سسرال والے امریکہ میں, اب ان کا ماحول ہی وہی ہو چکا ہے. اور ایک ہم لوگ اکیلے یہاں پہ, ہم نے اپنا پاسپورٹ پھاڑ دیا, پھینک دیا, نہیں جانا امریکہ. تو پھر ہم یہاں پہ ہیں, تو اب ہمارے بچوں ان کے بچوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ کرے کہ یہ قائم رہیں, اسی طرح سے رہیں ہمیشہ. لیکن ان کے اندر جو مسلمانوں کی اہمیت وہ پاتے ہیں, تو وہ نہیں ملتی وہاں. چاہے آپ کتنے اسلامک اسکول میں ڈال رہے ہیں, لیکن ان کا رہن سہن ہر چیز بہت فرق ہے. ہاں وہ تو ظاہر ہے, پھر تو وہ فرق تو نظر آئے گا نا. اصل میں ہمیں اب کیا کرنا ہوگا, ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہوگا اپنے آپ کو, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو. فار ناؤ دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. ٹھیک ہے, آپ سب کو واپس آنا پڑے گا, بس میں کہہ رہی وہ تو ہے انشاءاللہ. میں اپنے ملک. پروجیکٹ ہے انشاءاللہ, وہ جیسے کمپلیٹ ہوتے ہیں, آئی ہیو 100% پلان جی, انشاءاللہ. ہو سکتا ہے سب کو موٹیویٹ کریں کہ پلیز ہم لوگ اپنے ملک میں چلیں, ادھر ہی چل کے نہیں, اسی وہ اس میں بھی کوڑے اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. اللہ کی قسم, اللہ جی, تعالیٰ کی ہر کام میں حکمت ہے. میں نا ایک بیش, بتا دوں, میرا ایک دوست تھا, کہنے لگا میں نا اوبر جیسے ہوتا ہے نا, اوبر چلاتا تھا. کہنے لگا مجھے ایک بندہ ملا, کالا تھا, تو میں نے اسے پک اپ کیا. تو اس نے میری شکل و صورت دیکھ کے نا, ظاہر ہے ہم تو براؤن ہے نا, نظر آ جاتے ہیں, اوپر سے داڑھی ہو تو ویسے ہی الحمدللہ ہزاروں میں سے پہچانے جا سکتے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو کہنے لگا کہ اس نے پوچھا کہ تم مسلمان ہو, تو اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ ہاں میں مسلمان ہوں. تو کہنے لگا ماشاء اللہ الحمدللہ, یعنی وہ کالا کہنے لگا ماشاء اللہ الحمدللہ, افریقن بردر کہنے لگا. ٹھیک ہے, تو اس نے کہا کہ تم یہ کیسے جانتے ہو, تم مسلمان ہو؟ کہنا میں مسلمان نہیں ہوں. تو تم کیسے پتہ چلا؟ پھر کہنے لگا کہ میں جیل میں تھا تو مجھے اسلام کا پتہ چلا. تو وہ ٹیکسی ڈرائیور کہنے لگا کہ تم مسلمان نہیں ہوئے؟ کہنے لگا نہیں. کہ تم مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ کہ ہاں. میں کلمہ پڑھو, اسے کلمہ پڑھ لیا. امیجن کہ وہ بندہ کچھ سالوں پہلے ہی پاکستان سے امریکہ آیا. اس نے کہا کہ میرے لیے وہ بات مجھے کھائی جاتی ہے کہ اگر میرے شاید آنے کا یہ مقصد امریکہ میں یہی بندہ جی, ہو سکتا ہے یہی بندہ میرے لیے, یہ بندہ جو ہے میرے لیے جو ہے نا امریکہ میں آنے کی وجہ ہو, کہ میں نے اسلام کا تعارف کروانا تھا, یا اس کو کلمہ پڑھانا تھا. تو آپ جہاں پر ہیں, جس طریقے سے کام کر رہے ہیں, اگر تو اللہ کا کام کر رہے ہیں, تو مین دیٹ یو بین اپوائنٹڈ
آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ہائر کیا ہے، اپوائنٹ کیا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر بھلے وہ پاکستان میں ہو، خواہ مسجد کے قریب ہو یا حرمین میں ہو، خانہ کعبہ میں رہنے والے ہوں یا مکہ میں رہنے والے ہوں، مدینہ میں رہنے والے، فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، مین چیز یہ ہے. اللہ رب العزت ہمیں جو ہے نا ہدایت دے اپنی دین کے لیے، اپنی دین کی خدمت کے لیے ہمیں پسند کر لے، اور ہمارے دلوں سے تمام قسم کے وہم خوف نکال دے. ہمیں وہ ہمت عطا فرمائے جو صحابہ کرام کے پاس تھی، تاکہ ہم دین کا ویسے کام کریں جیسے انہوں نے کیا تھا. ٹھیک ہے. سر اس میں ایک چیز، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے دور میں یا صحابہ کے دور میں وہ ہر جگہ پہ پھیل گئے تھے، کیونکہ انہوں نے آگے دین پھیلانا تھا. تو اگر وہ یہ سوچتے کہ اگر ہم اس جگہ پہ جائیں گے اور ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا یا ہماری فیملی خطرے میں پڑ جائے گی، تو وہ تو نہ جا پاتے، اور پھر شاید اسلام اس طرح پھیلتا بھی نہ. ہاں، کیونکہ آج کل ہمیں سب سے زیادہ خوف یہی ہوتا ہے نا کہ اگر اس جگہ پہ ہم جائیں گے تو ہمارا ایمان خطرے میں ہے، ہماری فیملی بھی خطرے میں ہوگی. اور کیا اس سوچ کا مطلب کہ ظاہر ہے یہ ڈر تو آپ کا ٹھیک ہے کہ مطلب آپ کو نہیں ایسی جگہ پہ جانا چاہیے جہاں پہ آپ کو لگے کہ بھائی کل کو ہمارا ایمان خطرے میں آ سکتا ہے، ہمارے بچے. لیکن جو جا رہے ہیں وہ کیا مطلب وہ گناہ گار ہے یا کیا؟ مطلب ایسا تو کچھ نہیں ہوگا. گنہگار ہونے والی تو بات ہی نہیں ہے نا. میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی وجہ سے تو ان کا انتخاب کیا نا. ہو سکتا ہے ان کا کھانا پانی، دانا پانی وہاں پہ ہو سکتا ہے، ان کا رزق وہاں پہ. ٹھیک ہے، تو ہمیں مطلب نہیں، ان کا نیت وہی ہے کہ ہجرت کی نیت اگر کرتے ہیں دعویٰ کے لیے دین اٹس اوکے، لیکن دنیاوی اسٹیٹس بڑھانے کے لیے اس کے لیے کرتے ہیں تو وہ صحیح نہیں. کیونکہ ہم سمندر میں اگر اپنا کپڑا پھینک دیں اور کہہ دیں وہ گیلا نہیں ہوگا تو اٹس ڈیفیکلٹ ٹو بلیو. میں یہاں پہ ایک بات ہے نا؟ میں نے بہت سے لوگوں جی کو دیکھا ہے جو یہاں پہ آ کے ان کو ہدایت ملی. ہاں، وہ بہت سے لیکن بہت کم ہے. پرسنٹیج کتنی ہے؟ نہیں، ہے تو آئی نو ہے تو وہ بہت سے ہیں، لیکن ابھی جیسے میرے بھائی شکاگو میں دونوں بھائی تھے، ایک بھائی تو وہیں پہ رہا، وہاں سے آیا پاکستان کی، نہیں مجھے پاکستان سیٹ ہونا ہے، سارا بزنس سیٹ اپ کیا، یہ وہ اتنا بڑا ہوٹل کھولا، سب کچھ، سب لوگوں نے دھوکہ دیا، وہ سب کیا، اور بچے کو تمہارے اغوا کر لیں گے، کڈنیپ، یہ سب پیپر وہ چھوڑ کے واپس شکاگو چلے گئے. اب وہ پوری زندگی شکاگو ہی میں ابھی تک ہے. اور دوسرے بھائی وہیں فارمیسسٹ تھے شکاگو میں، وہ پورا کچھ اپنا چھوڑ کے 30 سال کے بعد اب وہ پاکستان آ گئے، کہتے مرنا جینا یہی ہے. ان کی سوچ یہ ہو گئی، ان کی سوچ ڈفرینٹ ہو گئی، اب وہ پاکستانی میں رہ رہے. ہر کام میں حکمت کہہ ہے. رہے جی اللہ ہاں. تعالیٰ میں حکمت. چلو ٹھیک ہو گیا، اس آلریڈی آلموسٹ 1.25 گھنٹے ہو گئے. اگلی اتوار ملاقات ہوگی. اپنے سوالوں کو اکٹھا کریں، سوچیں جو میں نے چیزیں بتائی ہیں، اپنی پریشانیوں کی علامات، وجوہات ڈھونڈیں. پہلے اپنی پریشانیاں سوچیں کہ پریشانیاں کیا ہیں، پھر دیکھیں پریشانیاں آتی کیوں ہیں. ٹھیک ہے، پھر ان کا حل کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، ان چیزوں پہ محنت کریں تاکہ ہم اپنے آپ کو کانفیڈنٹ کریں. اپنے میں الجھے رہے تو آگے کام کیا کریں گے؟ اپنے آپ سے نکلنا پڑے گا، اپنے وہ ڈبے سے نکلنا پڑے گا تاکہ ہم وہاں تک ٹارگٹ کر سکیں جہاں تک کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت، ہمت اور علم عطا فرمائے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.